أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم. السلام علیکم. جشن رمضان سحری ٹرانسمیشن دنیا نیوز پر آج 27 رمضان المبارک ہے. دو بڑی اہم باتیں. ایک تو یہ کہ آج یوم پاکستان ہے. تاریخ کے حوالے سے سلطان صلاح الدین ایوبی نے جس دن بیت المقدس فتح کیا تھا وہ بھی 27 رمضان تھی. مگر اہم ترین بات یہ کہ آج عمومی طور پر سمجھا جاتا ہے کہ شب قدر ہے. ایک ایسی رات جس کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ افضل ہے. آج ہم جس موضوع پر بات کریں گے وہ ہے کہ کیا ہم نے اپنے بچوں کو قرآن پڑھایا. آج میرے ساتھ جو مہمان گرامی تشریف فرما ہیں ان میں تشریف رکھتے ہیں جناب الحاج یوسف میمن صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. معروف اسکالر علامہ امین شہیدی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اور ہمارے ساتھ ہمیشہ ہوتے ہیں مفتی عمران خان صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. یہ لوگ ہمارے آج کے پینل میں شامل ہیں اور آج ہمارے پروگرام کی ابتدا میں آپ نے سورہ قدر کی تلاوت سماعت فرمائی تھی. میں اس کا ترجمہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کرنا شروع کیا اور تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے. شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اس میں فرشتے اور روح القدس ہر کام کے انتظام کے لیے اپنے پروردگار کے حکم سے اترتے ہیں. یہ رات طلوع فجر تک امن اور سلامتی ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ناظرین، آج شب قدر
کیسے، کیوں، اس کی تاریخ کیا؟ یقیناً اس میں تمام لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آج کی فضیلت کیا ہے۔ میرا سوال بڑا مختصر سا امین شہیدی صاحب سے، حضرت اس پہ کچھ روشنی ڈالیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شب قدر اپنے نام سے بالکل واضح ہے، اپنے نام کے ذریعے سے ہی یہ رات پیغام دے رہا ہے کہ یہ قدر اور قیمت کی رات ہے۔ قرآن کریم کا نزول بھی اس رات میں ہوا، اگرچہ نزول ترتیبی اور نزول تدریجی کی بات ہو رہی ہے، آغاز اس رات میں، اور قلب مبارک نبی کریم پر بھی قرآن کریم کا نزول اسی رات سے ہے۔ سورہ قدر میں جیسے ابھی آپ نے اس کا ترجمہ بھی سامعین کو سنایا ہے، قرآن کہتا ہے کہ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے۔ 1000 مہینوں کا مطلب تقریباً 82-83 سال ہیں۔ گویا اگر انسان 83 سال کی عبادت انجام دیتا ہے اور آج کی رات کو کھو دیتا ہے تو اس نے کچھ کمایا نہیں ہے۔ جبکہ اگر آج کی رات اس نے، یعنی شب قدر، چونکہ شب قدر طاق راتوں کے حوالے سے بھی ہے، 19 کے حوالے سے بھی ہے، 21 کے حوالے سے بھی ہے، اور پھر الی آخری ہی، تو اس میں چونکہ اختلاف ہے، اس لیے جس پر جمہور کا عقیدہ ہے اس میں ایک رات شب 27 ہے۔ شب قدر کے حوالے سے یہ بات ہمیں ذہن نشین کرنی چاہیے کہ یہ عام رات نہیں ہے، بلکہ آج بھی اسی طرح سے فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم قرآن نازل کرتے ہیں یا ہم نے نازل کیا ہے اس رات میں۔ اس رات کی جو خصوصیات میں سے بہت ساری خصوصیات ہیں، ان میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ مقدرات عالم، انسانوں کی قسمت کے فیصلے، ان کی دعاؤں کی اجابت کے فیصلے، سال بھر میں ان کو دی جانے والی نعمتیں یا ان کی آزمائشات، ان کی مشکلات، ان تمام چیزوں کا فیصلہ بھی شب قدر میں ہوتا ہے۔ اس حوالے سے بڑی اہم رات ہے کہ فرشتے یا فرشتہ آج کی رات میں اترتا ہے اور انسان کے مقدرات کے فیصلے لے کر اترتا ہے۔ نبی کریم کی ذات پر اترتا تھا، آج کے دور میں ولی اللہ کامل پر اترتا ہے، جو اللہ کا کامل ترین ولی ہے، جو زمانے کی حجت ہے، اس حجت پر اترتا ہے۔ یقیناً یہ گفتگو ہماری جاری رہے گی۔ روح القدس ہر کام کے انتظام کے لیے اترتے ہیں۔ آج ہے شب قدر۔ ہم جا رہے ہیں ایک بریک پر، حاضر ہوں گے پروگرام جشن رمضان دنیا نیوز پر لے کر۔ ویلکم بیک۔ پروگرام جشن رمضان دنیا نیوز پر سحری ٹرانسمیشن۔ شب قدر اور شب قدر کی بہترین دعا، اللہم اجرنا من النار، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنا یا غفور۔ اس کا ورد کیجئے کہ یہی آج کی رات کے تحفے ہیں۔ ہم درخواست کرتے ہیں یوسف میمن صاحب سے کہ ایک حمد باری تعالیٰ سے مستفید فرمائیں۔ اے خالق مالک رب اولا، سبحان اللہ سبحان اللہ، تو رب ہے میں بندہ تیرا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اے خالق مالک رب اولا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہم مانگتے ہیں
ہم منگتے ہیں تو معطی ہے، ہم بندے ہیں تو مولا ہے، محتاج تیرا ہر شاہ و گدا، محتاج تیرا ہر شاہ و گدا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو والی ہے ہر بے کس کا، حامی ہے ہر بے بس کا، تو حامی ہے ہر بے کس کا، ہر ایک کے لیے در تیرا کھلا، ہر ایک کے لیے در تیرا کھلا، سبحان اللہ سبحان اللہ، ہر ایک کے لیے در تیرا کھلا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہم عیبی ہیں ستار ہے تو، ہم مجرم ہیں غفار ہے تو، ہم مجرم ہیں غفار ہے تو، بدکاروں پر بھی ایسی عطا، بدکاروں پر بھی ایسی عطا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اے خالق و مالک ہر دوسرا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ سالک مجرم آیا ہے اور خالی جھولی لایا ہے، اور خالی جھولی لایا ہے، دے صدقہ رحمت عالم کا، دے صدقہ رحمت عالم کا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اے خالق و مالک رب اولا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ حمد باری تعالیٰ سے ہم نے فیض اٹھایا، ہمارے یوسف بھائی اس کے حوالے سے حمد پڑھ رہے تھے۔ میرا سوال ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت پر تو بے پایاں اجر و ثواب کی بشارت ہے، فہم قرآن کی کوشش اور جستجو کی کیا فضیلت ہے؟ اور جشن نزول قرآن کے حوالے سے یہ سوال بڑا اہم ہے، میں علامہ امین شہیدی صاحب سے درخواست کروں گا کہ اس کے بارے میں فرمائیے۔ دیکھیں، میں عرض کر رہا تھا کہ یہ رات چونکہ 1000 مہینوں سے بہتر اور افضل اور صاحب قدر رات ہے، اور قرآن کریم نے جو کہا ہے کہ خیر من الف شہر، اس کی وجہ بھی بیان کی ہے، تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، تمام امور لے کر ملائکہ اور روح القدس اللہ کی طرف سے زمین پر نازل ہوتے ہیں۔ زمین پر نازل ہوتے ہیں، میں نے تو آج تک نہیں دیکھا کسی فرشتے کو، آپ نے بھی یقیناً نہیں دیکھا، تو پھر کہاں پر نازل ہوتے ہیں؟ نبی کریم کے دور میں خود نبی کریم پر نازل ہوتے تھے، جی،
اور پیش کرتے تھے مقدرات اور تمام انسانوں کی قسمت کے فیصلے. اس لیے نبی کریم زور دے کر فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں اٹھو، اس رات کو ضائع نہ کرو، اپنی قسمت کے فیصلے خود بناؤ، خود کرو، خود خدا سے کچھ ایسی اپنی راز و نیاز، گفتگو اور محبت کے رشتے بڑھاؤ کہ جو تم چاہو وہ خدا تمہیں آج کی رات دے. اسی طرح سے آج کے دور میں ولی اللہ کامل جس کو کہتے ہیں، اس پر وہ فرشتہ نازل ہوتا ہے یا فرشتے نازل ہوتے ہیں اور اس کے سامنے اسی طرح سے انسانوں کی مقدرات کے فیصلے رکھ دیتے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ اس رات میں ہم کریں تو کیا کریں؟ اور بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ بھئی شب قدر میں ہم نے کچھ حاصل کیا یا نہیں کیا، اس کا فیصلہ کیسے ہوگا؟ تو یہ سوچنے کی بات ہے اور اپنے اندر جھانکنے کی بات ہے. یہ جو اللہ اور بندے کا رابطہ اور اللہ اور بندے کے درمیان رشتہ ہے، اس کے فیصلے انسان نہیں کرتا ہے. اس کے فیصلے انسان اپنے بارے میں خود کرتا ہے، دوسرے انسان نہیں کرتے. اگر مجھے یہ دیکھنا ہے کہ کیا واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ سے میرا رشتہ مضبوط ہوا ہے یا نہیں، تو میں دیکھوں کہ میں نے اپنا رشتہ مضبوط کیا ہے یا نہیں. چونکہ اس کی طرف سے کبھی بھی فیض میں کمی کوئی نہیں ہے، ہمیشہ اس کی طرف سے فیض جاری ہے. اگر کہیں پر رکاوٹ ہے تو وہ رکاوٹ وہ ہے جس کو میں نے کھڑا کیا ہے. میری طرف سے کھڑی جو چیزیں ہیں، مشکلات ہیں، ان مشکلات کی وجہ سے ہو سکتا ہے اس فیض کے مجھ تک پہنچنے میں رکاوٹ پیدا ہوئی ہو. اب اس کو ہم نے ختم کرنا ہے. اس کا فیصلہ آپ نے میرے بارے میں اور میں نے آپ کے بارے میں نہیں کرنا، بلکہ اپنے بارے میں نے خود کرنا ہے اور دیکھنا ہے کہ کیا آج کی رات وہ تمام دیواریں اور رکاوٹیں میں کھڑی جو تھیں میرے سامنے، ان کو میں عبور کر کے اللہ کی بارگاہ میں پہنچ چکا ہوں یا نہیں. کیا میرا دل اس کیفیت سے نکل آیا ہے جس میں پہلے تھا؟ کیا میرے اندر وہ تبدیلی آئی ہے جس کا خدا طالب ہے؟ کیا میرے اندر وہ پاکیزگی آج کی رات میں پیدا ہوئی ہے جو خدا کو پسند ہے؟ اگر میرے اندر نجاستیں ہیں، اگر میرے اندر آلودگیاں ہیں، اگر میرے اندر گناہوں کے اثرات ہیں اور میں ساری رات اللہ اللہ کرتا رہوں گا، تو اس اللہ اللہ کہنے سے میرے اندر تبدیلی نہیں آئے گی. جب تک میرا دل چینج نہیں ہوتا اور اندر کی جو کالک ہے اس کالک کو میں سفیدی اور نور میں تبدیل نہیں کر پاتا. بے شک دل کا معاملہ، انسان کا معاملہ، اس سے اللہ کے ربط کا معاملہ، بنیادی طور پر آج کی رات کا پیغام یہی ہے. بالکل. میں جو بات کر رہا تھا قرآن کریم کے حوالے سے، مفتی صاحب آپ سے درخواست کروں گا اس کے حوالے سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آغا صاحب ہم بات کو ذرا سا پہلے سے لے کر چلتے ہیں. جہاں تک بات شب قدر کی ہے تو یہاں پر ایک بڑا خوبصورت قول ہم آپ کی خدمت میں نقل کریں، جس کو حضرت علامہ قرطبی علیہ رحمہ نے اپنی تفسیر میں نقل فرمایا. آپ اس آیت کی شرح میں لکھتے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ. آپ فرماتے ہیں کہ اس رات اللہ رب العزت نے قدر والی امت کو قدر والی کتاب، قدر والے رسول کے وسیلے سے پہنچا دی ہے. قدر والی رات میں قدر والی امت کو قدر والی کتاب، قدر والے رسول کے وسیلے سے پہنچا دی ہے. بے شک. اب جہاں تک بات یہ آتی ہے کہ اس قرآن حکیم سے ہم کس طریقے سے فیضیاب ہوتے ہیں اور اس کی تلاوت کی جو آپ نے بات فرمائی، تو اس میں دیکھیں نبی علیہ السلام نے خود اس کی وضاحت فرمائی ہے. فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن حکیم کو سیکھتے ہیں اور قرآن حکیم کو آگے سکھاتے ہیں. اب جہاں تک ہم اپنے گرد و نواح میں دیکھتے ہیں، جس طرح حضرت ابھی ارشاد فرما رہے تھے کہ اس رات روح القدس کا نزول ہوتا ہے. اب اس کے اندر اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ روح القدس کا نزول ہمیشہ ہوتا رہے گا. جب جب یہ رات پلٹ کر آتی رہے گی تب روح القدس آتے رہیں گے، اور تنہا نہیں آئیں گے، باقاعدہ پوری جماعت کے ساتھ آئیں گے، جس طرح قرآن حکیم کی سورۃ القدر میں موجود ہے. اب وہ جو آئیں گے، بزرگان دین نے اس کی نشانیاں بیان کی ہیں کہ وہ نشانی اس کی یہ ہوگی جب آپ یہ کہیں کہ بھئی آ کر مجھ سے مسافہ کریں گے نہیں کریں گے، کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب وہ آئیں گے تو آ کر ان اللہ کے ذاکر بندوں سے جو اللہ کی بارگاہ میں قیام و قعود کی حالت میں ہوں گے ان سے مسافہ فرمائیں گے. اب اس کی کیا دلیل ہوگی کہ وہ مسافہ فرمائیں گے؟ تو مشائخ عظام فرماتے ہیں کہ جب وہ آپ سے مسافہ کریں گے تو آپ پر گریہ طاری ہو جائے گا، آپ کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب امڑ آئے گا، آپ کے قلب کے اندر ایک نرمی کی کیفیت پیدا ہو جائے گی اور آپ اللہ کی بارگاہ میں مزید خشوع و خضوع سے راغب ہو جائیں گے. اور یہی وہ کیفیت ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من قام فی لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، کہ جو شخص اس لیلۃ القدر کی رات میں ایمان اور احتساب کے ساتھ قیام کرے گا،
اللہ رب العزت اس کے گزشتہ تمام گناہوں کی بخشش فرما دے گا ماشاءاللہ۔ تو وہ جو گناہوں کی بخشش ہوگی وہ اس رات میں. اچھا ہم ایک اور لطیف نقطہ عرض کریں. آپ دیکھیں قرآن حکیم کہہ رہے ہیں کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، اس رات ہم نے قرآن حکیم کو اتارا. اور وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، تم کیا جانو لیلۃ القدر کیا ہے؟ خَيْرٌ مِّنَ أَلْفِ شَهْرٍ، یہ وہ رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. یہاں پر اللہ نے یہ نہیں کہا کہ جو رات 1000 مہینوں جتنی ہے 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی اللہ کا بندہ اللہ کے ذکر میں رہے، اللہ کی یاد میں رہے اور خالصتاً ایمان اور احتساب کے ساتھ اپنے رب کی جانب رجوع کرے گا تو یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اس کو 10,000 مہینوں کا ثواب بھی مل سکتا ہے، 10 لاکھ مہینوں کا بھی ثواب مل بے سکتا ہے. شک یہ ہماری کیفیت کے اوپر ہوگا. یہ فضیلتوں کی بات ہے، یہ شب قدر کی بات ہے، اور اس کا فیصلہ آپ کو خود کر لینا ہے کہ آپ نے وہ مسافہ کیا، کیا دل کی حالت بدلی یا نہیں بدلی. یہی ہمارا آج کا پیغام ہے جشن رمضان دنیا نیوز پر سحری ٹرانسمیشن. ویلکم بیک. جشن رمضان دنیا نیوز پر سحری ٹرانسمیشن. ہماری بات کا کچھ حصہ رہ گیا. مفتی عمران صاحب اپنی بات کی وضاحت فرما رہے تھے. میری درخواست ہے کہ وہ بات اپنی پوری کر لیں. آغا صاحب ہمارے لوگوں میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ایک تھوڑی سی کنفیوژن رہتی ہے کہ کیا 27ویں شب ہی شب قدر ہے. جی اب ادھر ہم آپ کو دو باتیں عرض کریں. ایک تو ہم آپ کو بڑا خوبصورت نقطہ عرض کریں جو کہ قرآن حکیم سے ثابت ہے. وہ نقطہ یہ ہے کہ یہ جو سورہ قدر ہے اس کے اندر اللہ رب العزت لیلۃ القدر کا لفظ 3 مرتبہ استعمال فرما رہے ہیں. جی اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنَ أَلْفِ شَهْرٍ. 3 بار. اب یہ جو لیلۃ القدر ہے اس کے جو حروف ہیں لام یا لام تا لیلہ القدر الف لام قاف دال را، یہ 9 حروف بنتے ہیں. ٹھیک. اب 9 تیا 27. تو بزرگ فرماتے ہیں کہ اس لفظ کو 3 مرتبہ جو اللہ نے استعمال کیا ہے اور اس کے حروف 9 ہیں تو 9 تیا 27 یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ 27ویں شب ہوتی ہے جو لیلۃ القدر ہوتی ہے. ٹھیک. اسی وجہ سے کچھ صحابہ کرام باقاعدہ اس نقطے کے اوپر قسم اٹھایا کرتے تھے کہ 27ویں شب ہی لیلۃ القدر ہے. لیکن جس طرح حضرت نے اس بات کی وضاحت کی کہ اس میں جو بہترین قول ہے وہ وہی ہے کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے 21 23 25 27 اور 29 یہ سارے اقوال موجود ہیں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان 5 طاق راتوں میں اس کو تلاش کرو. تلاش کرو. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے لوگوں کو اس بات سے غافل نہیں ہونا چاہیے کہ صرف 27ویں شب کو ہی عبادت کی جائے بلکہ وہ 21 23 25 کو بھی کرنی چاہیے اور 29 کو بھی اسی طریقے سے کرنی چاہیے. اور دیکھیں میں نے آپ سے عرض کی کہ اللہ کے لیے اصل 2 رکعتیں ہیں. حدیث جو ہے وہ یہ ہے کہ من قام رمضان اور پھر من قام فی لیلۃ القدر. اس میں قید نہیں ہے کہ 2 رکعتیں پڑھے گا یا 200 رکعتیں پڑھے گا یا سورہ فاتحہ کے ساتھ 145 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے گا یا 200 مرتبہ یاسین پڑھے گا. حدیث میں کوئی لفظ نہیں ہے. حدیث میں یہ ہے من قام فی لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا، جو بھی کھڑا ہو جائے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان 5 راتوں میں کم از کم ہمارے لوگوں کو مسلمانوں کو 2 سے 4 نوافل ایسے ضرور پڑھنے چاہیے جو لیلۃ القدر کی نیت سے پڑھے جائیں تاکہ جو رات بھی ہوگی اللہ رب العزت اس رات میں ہمیں لیلۃ القدر کا ثواب عطا فرما دے گا. بہت پیاری بات آپ نے فرمائی. لیکن میں پھر یہ درخواست کروں گا کہ اس بات کو تھوڑا سا ہائی لائٹ کر دیں کہ تلاش کرو. 21 23 25 27 29 تلاش کرو. جیسے امین صاحب نے فرمایا تھا، امین صاحب وہ آپ نے فرمایا تھا کہ ہمارے جتنے بھی علماء ہیں انہوں نے متفق کر لیا کہ 27 ہی ہے. ایسا ہی ہے یا تلاش کرنا ہے؟ نہیں، تلاش کرنا ہے. تلاش کرنا ہے. البتہ اس میں چونکہ اختلاف ہے، اصل چیز اس کی روح ہے. ابھی آپ اقبال کا شعر پڑھ رہے تھے. دیکھیں عبادات میں عدد اور اس کی مقدار پر کبھی بھی زور نہیں دیا گیا. صدقات میں بھی اسی طرح سے صدقہ دینا عبادت ہے، ٹھیک ہے، قربانی کرنا عبادت ہے. ایک شخص اگر کروڑوں روپے خرچ کر کے جانور کی قربانی کرتا ہے اور بہت سارے غریبوں کا پیٹ پالتا ہے تو کیا اللہ کے ہاں یہ قابل قبول ہے؟ یا یہ کہ ایک غریب آدمی اپنی جمع پونجی میں سے جو پاکیزہ پیسہ ہے صرف 1000 روپے نکالتا ہے اور اس میں چند چیزیں لے کے کسی غریب کو دیتا ہے، اس کی زیادہ قدر و قیمت ہے. اللہ کے ہاں مقدار کبھی بھی شرط نہیں ہے عبادات میں خصوصی طور پر.
اصل جو چیز شرط ہے وہ ہے اللہ اور بندے کے درمیان رابطے کا استوار ہونا، اخلاص، اور شب قدر اس اخلاص کے رابطے کو استوار کرنے کا بہترین موقع ہے۔ اللہ کی طرف سے ہر شب انسان کو موقع دیا جاتا ہے، لیکن یہ موقع بہترین موقع ہے۔ اب اگر فرض کریں 27 نہ صحیح 27 کی شب آ گئی، میں اپنے غافل دل کے ساتھ مسجد میں چلا گیا اور وہاں پر میں نے 2-4 نمازیں پڑھ لی اور واپس آ گیا، تو کیا 27 نے مجھے پاک کر دیا؟ نہیں۔ مطلب بنیادی طور اصل پر بات چیز یہ ہے انسان کا رابطہ ہے، اس سے ہم فائدہ حاصل کیا کرتے ہیں، اصل بات یہ ہے۔ اب اگر اس کے لیے ہم اگر رمضان المبارک کی تمام راتوں میں جاگ کر گزاریں تب بھی اس کا حق بنتا ہے۔ اگر ہم آخری 5 راتوں کی بات کر رہے ہیں، یہ بھی کاروبار ہے نا اصل میں، ہم اس کو کاروباری نقطۂ نظر سے دیکھ رہے ہیں کہ 5 راتیں، کیوں 5 راتیں؟ بھئی اللہ نے 1 مہینہ آپ کو دیا ہے اور یہ مہینہ باقی تمام مہینوں پر فوقیت رکھتا ہے، کیوں 29 راتیں نہیں اور 30 راتیں نہیں؟ بے شک بعض بزرگوں کا میں نے پڑھا ہے وہ 365 راتیں جاگ کر گزارتے تھے اور عبادت کرتے تھے۔ جب پوچھا جاتا تھا کہتے تھے کہ ہم تلاش کر رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کوئی ایک موقع ان 365 دنوں اور راتوں میں ایسا آ جائے جب میرے اور اللہ کا رابطہ استوار ہو جائے اور مجھے میری مراد مل جائے۔ بے شک، اور وہ استواری کا تعلق کہیں تہجد سے ہے، یقینی طور پر ہے، یقینی طور پر ہے۔ نبی کریم کی اپنی ذات گرامی میں جو آپ کو صفات نظر آتی ہیں، ان صفات میں سے جن چیزوں کی قرآن کریم نے بے حد تعریف کی ہے اور نبی کریم کو اس کی ترغیب بھی دلائی ہے، وہ تہجد کے لیے اٹھنا ہے، تھوڑا سا سونا اور اس کے بعد دوبارہ اٹھنا، دوبارہ اللہ کی بارگاہ میں راز، نیاز، عبودیت، سجدہ، رکوع، قیام، یہ چیزیں ہیں۔ اب یہ چیزیں اگر خصوصی طور پر رمضان المبارک چونکہ ایک تربیتی ماحول فراہم کرتا ہے، باقی مہینوں کی نسبت عام مسلمان اس ماہ کے اندر زیادہ مستعد بھی ہوتا ہے اور ماحول بھی بنا ہوتا ہے۔ اس ماحول سے اگر استفادہ کرتے ہوئے اس مہینے میں وہ اگر تہجد کا عادی بنتا ہے اور تہجد کی نماز کی لذت سے آشنا ہوتا ہے، اصل چیز وہ لذت ہے، عبودیت اور بندگی ہے، اگر اس سے آشنا ہوتا ہے تو یقینی طور پر اس کے اثرات اس کے تمام سال کے اعمال پر پڑتے ہیں۔ آغا صاحب میں عرض کروں، علامہ صاحب نے بڑی خوبصورت وضاحت کی اور بڑی پیاری باتیں ہماری علم کے اندر اضافہ کیا۔ میں اپنے ناظرین تک 2 باتیں مزید اضافے کے ساتھ پہنچا سکتا ہوں تاکہ میرا بھی حصہ اس میں شامل ہو جائے۔ دیکھیں، امام شافعی علیہ رحمہ، آپ نے ایک دن 2 رکعتیں نماز کی ایسی پڑھی کہ جس کے بارے میں آپ فرماتے میرے اور میرے رب کے علاوہ اس میں کوئی نہیں تھا۔ آپ نے اپنے صاحبزادے کو بلایا اور فرمایا کہ آج لوگوں میں مٹھائی تقسیم کرو، میں نے مقصود پا لی ہے، میں نے مقصود پا لیا، یہ 2 رکعتیں ایسی پڑھ لی ہیں جو میں اور رب تھا، تیسرا کوئی نہیں تھا۔ فرماتے جب یہ خبر اس دور کے ایک عام صوفی بزرگ کے پاس پہنچی جو لوگوں کی نگاہ میں شاید اتنے معروف نہیں تھے لیکن عند اللہ بڑے مقبول تھے، حضرت ابو الحسن خرقانی علیہ رحمہ، جب آپ تک یہ خبر پہنچی تو آپ نے فرمایا الحمدللہ ابو الحسن خرقانی پچھلے 30 سال سے روزانہ 2 رکعتیں ایسی پڑھتے جس میں اس کے اور رب کے علاوہ کوئی تیسرا نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مشائخ عظام، جس طرح حضرت نے فرمایا کہ اصل معاملہ دل کا ہے، اگر اللہ سے ہماری قلبی لو لگ جائے تو ہمارے لیے ہر رات شب قدر بن جائے گی اور ہم ہر رات اللہ سے اسی طریقے سے استفادہ کر سکیں گے۔ تو جھگڑا ان 2 رکعتوں کی تلاش کا ہے۔ دیکھیں 5 وقت کی جو نماز فرض کی گئی ہے، جو ایک پریکٹس ہمیں روزانہ کرائی جا رہی ہے، وہ اصل وہ 2 رکعتیں ہیں جس میں بندہ اور رب کے علاوہ کوئی نہ ہو، اور انشاءاللہ وہی ہماری بخشش اور نجات کے لیے کافی۔ بے شک بے شک، میں جس نتیجے پر پہنچا ہوں ایک سیکھنے والے کی حیثیت سے، وہ یہ کہ یہ مشائخ کی بات ہے، یہ بڑے لوگوں کی بات ہے، اور جو آج لیلۃ القدر ہے یہ عوام کی بات ہے کہ آؤ 2 رکعت پڑھ تو لو، انہی 5 رکعتوں 5 راتوں میں پڑھ لو، کچھ آ تو جاؤ، یعنی لوٹ آنے کا ایک رستہ کھلا ہے۔ اور آغا صاحب دیکھیں، میں الحمدللہ اللہ نے توفیق دی، کچھ یونیورسٹیز وغیرہ میں ہم پڑھاتے ہیں تو نارملی جو اسٹوڈنٹس ہمارے پاس ہوتے ہیں وہ ذرا سا ریلیجیس مائنڈ کم ہوتا ہے ان کا، تو ہمیشہ عاجز ان کی خدمت میں یہ عرض کرتا ہے، دیکھیں جس طرح ابھی علامہ صاحب فرما رہے تھے، یہ رمضان شریف ایک پریکٹس ہے، ایک تمرین ہے۔ آپ جب سحری کے اوقات میں اٹھتے ہیں تو یہ وہ خاص وقت ہوتا ہے جو تہجد کا وقت ہوتا ہے۔ ہم سارا سال تہجد سے غافل رہتے ہیں، ان دنوں میں خاص طور کے اوپر ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ پورے 29 یا 30 دن جو بھی اللہ دیتا ہے اس میں پابندی کرے کہ 2 رکعت 4 رکعت یا 8 رکعت نوافل تہجد کی نیت سے ضرور پڑھے، تاکہ ہمارا نفس اس کے اندر اللہ کی بارگاہ میں جھکنے پر مجبور ہو جائے اور ہم عند اللہ ماجور بھی ہو جائیں اور اللہ کی بارگاہ میں مقبول بندے بھی بن جائیں۔ یقیناً رمضان المبارک کی برکات و فیوز ختم نہیں ہوتی، اس کی 1 رات 1000 مہینوں کی عبادت کے برابر ہے۔ شاید وہ رات آج ہی کی ہو، ایک
نعت کی درخواست کروں گا الحاج یوسف صاحب سے تاکہ ہم اس کی نعمتوں سے بہرہ مند ہو سکیں۔ یہ میرے لب چرچا تیرا، یہ میرے لب چرچا تیرا، آنکھیں میری جلوہ تیرا، یہ میرے لب چرچا تیرا، آنکھیں میری جلوہ تیرا، میرا قلم تیرا کرم آقا، میرا قلم تیرا کرم، میرا سخن صدقہ تیرا، میرا قلم تیرا کرم، تیرا کرم اے مہربان، دے دی ہمیں ایسی زبان، تیرا کرم اے مہربان، دے دی ہمیں ایسی زبان، جو پڑھتی رہے کلمہ تیرا، پڑھتی رہے کلمہ تیرا، گاتی رہے نغمہ تیرا، پڑھتی رہے کلمہ تیرا، گاتی رہے نغمہ تیرا، یہ میرے لب چرچا تیرا، ہر گفتگو ہر جستجو ہر آرزو اے خوبرو، ہر گفتگو ہر جستجو ہر آرزو اے خوبرو، کچھ بھی نہیں اس کے سوا، کچھ بھی نہیں اس کے سوا، آئے نظر جلوہ تیرا، کچھ بھی نہیں اس کے سوا، آئے نظر جلوہ تیرا، یہ میرے لب چرچا تیرا۔ اور خالصتاً نعت کا شعر، قطروں سے ماہ پارے بنے، چھینٹے اڑے تارے بنے، قطروں سے ماہ پارے بنے، چھینٹے اڑے تارے بنے، ایک شب جو آب نور سے، ایک شب جو آب نور سے دھویا گیا تلوا تیرا، ایک شب جو آب نور سے دھویا گیا تلوا تیرا، یہ میرے لب چرچا تیرا۔ اچھا جی، قطروں سے ماہ پارے بنے، چھینٹے اڑے تارے بنے، قطروں سے ماہ پارے بنے، چھینٹے اڑے تارے بنے، ایک شب جو آب نور سے دھویا گیا تلوا تیرا، یہ میرے لب چرچا تیرا۔ اور پانچواں شعر یہ حسن مطلع کا شعر ہے، واللیل ہے آقا واللیل ہے گیسو تیرے، والشمس ہے چہرہ تیرا، واللیل ہے گیسو تیرے، والشمس ہے چہرہ تیرا،
आला हुई इतरत तेरी, आला हुई इतरत तेरी, बाला हुआ कुंबा तेरा, आला हुई इतरत तेरी, बाला हुआ कुंबा तेरा। मक्ता अदीब रायपुरी कहते हैं कि मसरूफ रखा है तुझे अपनी सना में ऐ अदीब, मसरूफ रखा है तुझे अपनी सना में ऐ अदीब। वो चाहते हैं रात दिन, वो चाहते हैं रात दिन, भरता रहे कासा तेरा, वो चाहते हैं रात दिन, भरता रहे कासा तेरा, तेरा ये मेरे लब चर्चा तेरा। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूसुफ मेमन साहब फरमा रहे थे, आज नुज़ुल कुरान की बात है तो फिर कुरान की बात करें। इकबाल ने कहा था, तेरे ज़मीर पे जब तक न हो नुज़ुल किताब, गिरह कुशा न राज़ी न साहिब कशाफ। आखिर इस कुरान के नुज़ूल और इसको समझने में क्या चीज़ है, इसको पढ़ने में क्या चीज़ है, मुफ्ती साहब आपसे पूछूंगा। देखिए आगा साहब, अल्लामा इकबाल अलैहि रहमा वही बात कर रहे थे जो हम आपसे बार बार कह रहे हैं कि जब तक अंदर से हमारा ताल्लुक अल्लाह से मजबूत नहीं होगा, ये हम कुरान हकीम से भी इस्तेफादा नहीं कर सकते। कुरान हकीम खुद वैसे तो हुदल नास है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन कुरान उन लोगों की भी वजाहत खुद बयान फरमा रहे जो इससे इस्तेफादा करेंगे। फरमाया ज़ालिकल किताब ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन, ये वो पाक किताब है जो हिदायत है मुत्तकीन के लिए। अब ये मुत्तकीन कौन है, ये एक बड़ी खूबसूरत बहस है, हम उसके सिर्फ दो जुमले अर्ज करें। हजरत इब्राहिम अदहम रहमतुल्लाहि तआला अलैह, आपसे किसी ने पूछा हुजूर आप बताइए तकवा किसे कहते हैं? आपने फरमाया बंदा खुदा, तेरे दाएं कांधे पर एक फरिश्ता बैठा है, तेरी नेकियां लिखता है, तेरे बाएं कांधे पर दूसरा फरिश्ता बैठा है, तेरे गुनाह लिखता है। आपने फरमाया तेरी सारी जिंदगी गुजर जाए, तेरे बाएं कांधे वाले फरिश्ते को लिखने का मौका ना मिले, इसको अल्लाह का खौफ, अल्लाह का डर, तकवा कहा करते हैं। माशाअल्लाह। अब जो शख्स इस किस्म की मोहताज जिंदगी गुजारने का आदी हो, फिर एक और बुजुर्ग फरमाते हैं कि तकवा इस चीज का नाम है कि अल्लाह तुम्हें जिस मकाम पर देखना चाहे तुम अपने रब को उस मकाम पर मिल जाओ, और जहां तुम्हारा रब तुम्हें ना देखना चाहे तुम वहां ना मिले, उसको तकवा कहते हैं। जब इबादत की बात हो तो बंदा इबादत में हो, जब वालिदैन की खिदमत की बात हो बंदा खिदमत में हो, जब बीवी बच्चों के लिए रिस्क हलाल तैयब कमाने की बात हो तो बंदा हलाल कस्बे रिस्क के लिए वहां पर मौजूद हो। जो बंदा इस तरीके से मोहताज जिंदगी गुजारेगा तो अब वो बंदा मुत्तकी है। अब ये जो बात इकबाल ने कही कि अब उसके ऊपर जब इस किताब का नुज़ूल होगा तो वो सही मायनों से इस्तेफादा कर भी सकेगा और इस किताब की मदद से अपने कल्ब और बातिन को ताहिर और मुताहिर भी कर सकेगा। बेशक इसको थोड़ा सा मैं दूसरे अल्फाज में एक जुमले में ख़त्म कर दूं कि अगर वो वालिदैन की खिदमत कर रहा है तो भी, अगर वो रिज़्क़ हलाल कमाने के लिए गया है तो भी, और अगर इबादत कर रहा है तो भी, बखुदा ये सब इबादत है। देखें हजरत, मैं नहीं कहता, ये तो हजरत सिद्दीक़ अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु का कौल है। आपसे किसी यहूदी ने पूछा अबू बकर दिन भर क्या करते हो? आपने फरमाया मैं इबादत करता हूं। कहा अबू बकर तुम्हारे रसूल तो तुम्हें सिद्दीक़ अकबर कह रहा है, तो तुम तो झूठे हो। कहा झूठा कैसे हो? कहा भाई तुम खाना भी खाते होगे, पानी भी पीते होगे, इस्तंजा करने बाथरूम भी जाते होगे, बच्चे भी पालते होगे, सारा दिन कैसे इबादत करते हो? आपने फरमाया अल्लाह की कसम, मेरे रसूल ने मुझे हर अमल ऐसा सिखा दिया कि मेरा हर अमल अब इबादत बन चुका है। मैं खाता हूं तो भी इबादत है, मैं पीता हूं तो भी इबादत है, वालिदैन की खिदमत करता हूं तो भी इबादत है। तो हम वो मोमिन हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हमें इतना प्यारा दीन मिला है कि हम रसूलुल्लाह की शरीयत पर अमल करते चले जाएं। हम फायदा खुद उठा रहे होंगे लेकिन इंदल्लाह हम माजूर भी ठहराते जाएंगे। बेशक कुरान करीम को समझना, साहिब कुरान को समझना, इसमें क्या रब्त है? देखिए अल्लामा इकबाल का चूँकि आपने तज़किरा किया है, मैं वहीं से बात का आगाज़ करता हूँ कि उनके वालिद के हवाले से ये तारीख़ में मिलता है कि एक दिन देखा इकबाल कुरान पढ़ रहे थे। कहा क्या कर रहे हो? कहा कुरान पढ़ रहा हूँ।
کہا کہ کیسے پڑھ رہے ہو؟ کہا جیسے آپ دیکھ رہے ہیں. کہا نہیں، قرآن پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو یہ سمجھو کہ یہ قرآن آج سے 1400 سال پہلے نبی کریم پر نہیں بلکہ آج تم پر اترا ہے. اللہ اکبر. قرآن کریم کا مخاطب اگرچہ خطاب اول نبی کریم کی ذات ہے اور ان کی ذات اقدس پر قرآن کو اتارا گیا ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، لیکن جو عمومی خطاب ہے وہ ہم میں سے ہر مسلمان ہے. بے شک. اور عمومی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں اپنے آپ کو استثناء کر دوں کہ مجھے خطاب نہیں کیا گیا. اگر کہا گیا یا ایھا الذین آمنو تو اگر میں صاحب ایمان ہوں تو میں اس کا مخاطب ہوں خود بخود. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے اس کو لبیک کہنا ہے. لہٰذا جب میں اپنا رشتہ قرآن کے اعتبار سے اس حوالے سے صاحب قرآن سے استوار کروں گا کہ اللہ نے یہ کلام میرے لیے اتارا ہے تاکہ میں اس کلام کا مظہر بن سکوں، اس کلام کو میں اپنے اس چھوٹے سے وجود پر اس طرح سے لاگو کر سکوں کہ میں چلتا پھرتا قرآن نظر آؤں. خود علامہ اقبال نے یہ کہا ہے نا کہ مسلمان کے حوالے سے ہوتا ہے قاری نظر آتا ہے قرآن. نہیں، یہ بات کسی کو نہیں قاری معلوم نظر نہیں، آتا ہے. مومن قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن. جی تو دیکھیں قرآن کی قراءت یہ عموماً ثواب کے لیے ہے، تلاوت عموماً ثواب کے لیے ہے، لیکن قرآن کا مقصد کیا ہے؟ قرآن ثواب کمانے کی کتاب تو نہیں آئے. قرآن اس لیے نہیں آیا کہ کوئی گناہگار شخص جو ہے اپنے گناہوں کے پلڑے کو ہلکا کرنے کے لیے دوسرے پلڑے میں قرآن کی تلاوت کو رکھ دے. تلاوت ایک ذریعہ ضرور ہے، لیکن قرآن جب اترا ہے تو وہ قلب انسانی پر اترا ہے تاکہ اس انسان کو خالق انسان سے متصل کر سکے اور اللہ کی جو مشیت ہے انسان کے حوالے سے اس مشیت کا مظہر اس انسان کو بنا سکے. بے شک. اب اگر ایسا ہے تو پھر اس انسان کو قرآن کو اس انداز میں دیکھنا چاہیے. اب ہمارے ہاں ایک مشکل یہ ہے کہ ہم قرآن کو تقدس اتنا دے دیتے ہیں کہ ہماری اپنی عملی زندگی سے قرآن تک رسائی جو ہے وہ بہت مشکل ہو جاتی ہے. ہم نے اس کو مقدس بنایا اور مقدس تو ہے. مقدس ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ قرآن کو سینے سے نہ لگائیں. مقدس ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کے بیڈ کی سائڈ ٹیبل کے اوپر قرآن نہ ہو. مقدس ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ صرف اور صرف مسجد میں پڑھیں، اس کے علاوہ باہر لائیں تو بے احترامی ہو، آپ کی جیب میں قرآن نہ ہو. قرآن آپ کی زندگی کے شب و روز اور ہر لمحے کا ساتھی ہونا چاہیے. اور قرآن کریم کی جو تلاوت ہے وہ صرف مردہ کو ثواب پہنچانے کا ذریعہ نہیں بننا چاہیے، دلہن کے سر پہ اس کے سائے کا ذریعہ نہیں بننا چاہیے. میں ابھی بھی کسی نکاح سے آ رہا ہوں، جب آپ کے پروگرام میں آ رہا تھا تو وہاں پر میں ایک عجیب منظر دیکھ رہا تھا کہ بچی کا نکاح ہونے والا، میں خود نکاح کے لے گیا ہوں. اب خواتین قرآن اس کے سامنے رکھا ہوا ہے، سر پہ چادر نہیں ہے، لیکن قرآن کی عبادت اور قرآن کے الفاظ پر نگاہ ہے تاکہ ہم تقدس حاصل کر سکیں، اس سے برکت حاصل کر سکیں. بھئی جب میں عملی طور پر قرآن کی روح کو کچل رہا ہوں، قرآن نے حجاب کا حکم دیا ہے، میں حجاب کو پامال کر رہا ہوں. قرآن نے جھوٹ سے بچنے کا حکم دیا ہے، میں شب و روز جھوٹ کہتا ہوں. قرآن نے مجھے غیبت سے منع کیا ہے، میں شب و روز غیبت کر رہا ہوں. قرآن نے مجھے فتنہ پیدا کرنے سے منع کیا ہے، میں مسلمانوں کے درمیان شب و روز فتنے پیدا کر رہا ہوں. اب قرآن کو میں سینے سے لگا کے اگر شب و روز تلاوت کروں گا تو کیا یہ قرآن مجھے نجات دے گا؟ اللہ اکبر. اس لیے قرآن کی اس روح کی طرف جانے کی ضرورت ہے کہ قرآن ہم سے چاہتا کیا ہے. اگر ہم اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب میں بظاہر قاری نظر آ رہا ہوں لیکن حقیقت میں قرآن بن گیا ہوں. امیر المومنین علی ابن ابی طالب نے فرمایا تھا کہ انا القرآن الناطق، میں قرآن ناطق ہوں، بولنے والا قرآن. اب اگر آپ اسی قرآن سے پوچھیں تو قرآن خود آپ کو کچھ نہیں بتائے گا. قرآن کی عبارتیں واضح ہیں. اب یہ قاری پر اور اس کے مفسر پر ہے کہ وہ کس انداز میں اس کی تفسیر کرتا ہے. بے شک. آپ وقفہ لیجیے گا، بعد میں پھر بات کرتے ہیں. میں جب اس پروگرام کے لیے آ رہا تھا تو میری بیٹی نے ایک جملہ کہا تھا کہ قرآن فار سیلف ناٹ فار شیلف. ہم جا رہے ہیں ایک بریک پر، حاضر ہوں گے بریک کے بعد جشن رمضان دنیا نیوز پر.
جشن رمضان دنیا نیوز پر آج جشن نزول قرآن شب قدر کی اسپیشل سحری ٹرانسمیشن ہے۔ قرآن کی جب بات کرتے ہیں تو ہم اپنے معاشرے کے ایک عمومی رویے کی بات کرتے ہیں کہ جہاں بچے نظر آتا ہے کہ بڑے ذہین اور عقل مند ہیں تو بات ہوتی ہے کہ ڈاکٹر بنائیں گے، انجینئر بنائیں گے، اور اگر ذہنی کیفیت میں کہیں تبدیلی ہو تو کہتے ہیں قرآن سکھائیں گے، عالم بنائیں گے۔ یہ عمومی رویہ کیا قرآن کے ساتھ زیادتی نہیں ہے؟ میرا سوال ہے مفتی عمران صاحب سے۔ دیکھیں آغا صاحب، یہ تو آپ نے بڑی دکھتی ہوئی رگ کے اوپر ہاتھ رکھ دیا ہے۔ اچھا، آپ ہیں بھی حکیم تو آپ کو ساری رگیں بھی پتہ ہے کہاں کہاں سے دبانی ہے، ٹھیک ہے نا؟ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، ہماری قوم کا ایک بہت بڑا مسئلہ یہ، ہم امپریس بہت جلدی ہو جاتے ہیں۔ اٹ از ون آف دا پارٹ آف آر کمپلیکسٹی۔ ہم کمپلیکس کا شکار ہو گئے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں ایک تاریخی بات آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ ایک غیر ملکی سفیر پاکستان آئے تو کوئی معاہدہ انہوں نے طے کیا، اور جب معاہدہ طے کرنے کے بعد وہ اس پہ سگنیچر کرنے لگے تو ہمارے جو ادھر نمائندے موجود تھے ان سے کہا بھائی اسلامی تاریخ آج کیا ہے؟ تو ہمارے وہ جو نمائندے کھڑے تھے حکومت کی جانب سے وہ ہکا بکا رہ گئے، کیونکہ ان کو انگلش ڈیٹ تو یاد تھی کہ فروری ہے، کہ مارچ اور 13 فیب ہے اور 14 فیب ہے، وہ تو یاد تھا، یہ یاد نہیں تھا اسلامی تاریخ کون سی ہے۔ تو جب وہ ہکا بکا رہ گئے تو انہوں نے ایک شاندار جملہ کہا، وہ جملہ یہ تھا کہ جس کو اپنی تاریخ یاد نہیں ہے وہ اپنی تاریخ سے کیا فائدہ اٹھائے گا۔ اللہ اکبر۔ جس کو اپنی تاریخ یاد نہیں ہے، یعنی آج کی، تو وہ اپنی تاریخ سے کیا فائدہ اٹھائے گا۔ ہمارا یہ مسئلہ ہے، ہم کمپلیکسٹی کا ہو گئے شکار۔ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے آباء و اجداد نے 1200 سال حکومت کی ہے۔ 12 دن کی بات نہیں ہے، 12 مہینے کی بات نہیں ہے، از اول تا آخر 1200 سال ہم حکومت کرتے رہے ہیں۔ اسپین کے اندر 800 سال حکومت ہے ہماری، ہندوستان میں 1200 سال ہم نے بادشاہی نظام چلائے ہیں۔ ہم نے دنیا کو وہ رول ماڈلز پیش کیے کہ لوگ ہمارے نام سے کانپتے تھے، اور جب ہم اپنی فوجیں تیار کرتے تھے تو دشمن کی ٹانگیں کانپا کرتی تھی۔ ایک وہ وقت تھا۔ اب وقت کیونکہ ہمارے پاس جو نااہل لوگ ہیں، حدیث شریف میں آتا ہے نبی علیہ السلام سے کسی نے پوچھا خدا کے محبوب قیامت کب آئے گی؟ تو آپ نے فرمایا اذا وسد الامر الى غیر اہلی فانتظر الساعہ، کہ جب تم دیکھو کہ نااہل لوگوں کو عہدے دیے جانے لگے تو بس پھر قیامت کا انتظار کرنا۔ جتنی ٹاپ ٹو باٹم ہم اپنی مشینری دیکھتے ہیں نا نظام چلانے کی، سارے ایک سے ایک نااہل ہم نے بیٹھائے ہوئے ہیں۔ ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستہ کیا ہوگا۔ چلیے کال لیتے ہیں مفتی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی ہمارے ساتھ کون ہیں؟ جی میں طاہر بول رہا ہوں لاہور سے۔ ایک تو میرا یہ سوال ہے کہ ہم بچوں کو تو قرآن پڑھاتے ہیں، آپ کا یہ جو ہیڈنگ ہے نا، کیا ہم اپنے بچوں کو قرآن پڑھایا؟ جی ایک تو اس کی وضاحت فرما دیں، اور دوسرا اللہ تعالیٰ کی کیا تعریف کریں کہ جو تاگ راتوں میں 2 نوافل ادا کرنے کے بعد 1000 سال کے ہمارے گناہ معاف کر دیتا ہے، لیکن دنیا نیوز میرا موبائل نہیں دے رہی چھٹے روزے سے۔ طاہر صاحب بہت شکریہ۔ یہ سر میں کیا کر سکتا ہوں، کاش میرے اختیار میں ہوتا تو میں ضرور کرتا طاہر صاحب۔ تھینک یو۔ اچھا آغا صاحب، ہم یہ عرض کر رہے تھے کہ ہماری مشینری کا پورا نظام ہی آؤٹ ہے، اور حدیث یہ کہہ رہی ہے جب نااہل لوگ آگے آئیں گے تو پھر نتیجہ یہ ہوگا۔ اب دیکھیں آپ، جب ہمارا بچہ بڑا ہوتا ہے نا تو ہمارے والدین اس کو پہلے ہی اس کی ٹارگٹ یہ بناتے تم نے ڈاکٹر بننا ہے، انجینئر بننا ہے، یہ بننا ہے، وہ بننا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ والدین کو خود ہماری تاریخ نہیں پتا، ہمارے اسلاف کا کردار نہیں پتا، ہمارے اسلاف کی بارے میں ان کو پتہ نہیں ہے۔ امام غزالی علیہ رحمہ آپ علماء کی اصلاح کرنے کے لیے اس وقت میں یہ فرمایا کرتے تھے کہ تم عالم اس لیے بننا چاہتے ہو کہ بادشاہ کے برابر میں بیٹھو۔ اس کا مطلب یہ تھا اس وقت علماء دیندار لوگوں کو بادشاہوں کی مسندوں کے برابر میں بیٹھایا جاتا تھا۔ میں آپ کی تو بات آج پوری اس کی وجہ سے ہمارے لوگ جو ہے ان سے متاثر ہو رہے ہیں۔ ناظرین ہمیں جانا ہے ایک شارٹ بریک پر، حاضر ہوتے ہیں پروگرام جشن رمضان سحری ٹرانسمیشن دنیا نیوز پر۔
کوئٹہ سرکی روڈ کا رہائشی عطاء الرحمن IT یونیورسٹی میں BScs کا طالب علم ہے جو سائنسی علوم کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کا بھی باریک بینی سے مطالعہ کرتا ہے۔ عطاء الرحمن زیادہ تر وقت اپنی لائبریری میں اسلامی کتب کے مطالعے میں گزارتا ہے۔ عطاء الرحمن کی خواہش ہے کہ وہ سائنس کو قرآنی تعلیمات کی روشنی میں جانچے۔ عطاء الرحمن نے عصری علم کے ساتھ قرأت اور تجوید میں بھی سند لے رکھی ہے۔ اسے اذان دینے کا شوق بچپن میں ٹی وی پر اذان سننے سے ہوا اور اس کی خواہش رہی ہے کہ وہ بھی ٹی وی پر اذان دے۔ اس کی یہ خواہش دنیا ٹی وی نے پوری کر دی۔ 9 بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹا عطاء الرحمن اسکول اور کالج کے بعد یونیورسٹی میں بھی قرأت کے مقابلوں میں حصہ لیتا رہا ہے۔ عطاء الرحمن کے 2 بھائی ملکی اور بین الاقوامی سطح پر بہترین قاری کے طور پر جانے جاتے ہیں۔ ہمارے لیے ایک فخر اور سعادت کی بات ہے کہ ہمارے چھوٹے بھائی نے جو ہے پارٹیسپیٹ کیا اور اس میں پوزیشن حاصل کی۔ میں نے اس کمپٹیشن میں پارٹیسپیٹ کیا اور اس میں میری پوزیشن آئی ہے، تو میں دنیا ٹی وی والوں کا بھی شکر گزار ہوں۔ ویلکم بیک۔ آپ نے دیکھا قاری عطاء الرحمن جن کا تعلق کوئٹہ سے تھا، دنیا نیوز پر ہونے والے اذان کمپٹیشن حی علی الصلاح کے نمائندے تھے، اور لاہور اور اس کے مضافات میں رہنے والے لوگ آج اذان مغرب کے وقت روزہ افطار کریں گے تو اس وقت اذان قاری صاحب کی ہی ہوگی۔ ہم آتے ہیں اپنے پروگرام کی طرف۔ قرآن اور قرآن کے ساتھ ہمارے معاشرے کی زیادتیوں کا ذکر کر رہے تھے۔ میں علامہ امین شہیدی صاحب سے درخواست کروں گا کہ اس حوالے سے آپ بھی اپنے ویوز دیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، آپ نے بڑا اچھا موضوع چھیڑا ہے اور ابھی مفتی صاحب نے بڑی خوبصورت باتیں کی ہیں۔ میں اس کو تھوڑا سا اس کے پیچھے جاؤں گا اور اس کے اسباب اور وجوہات کی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اسلام کا ایک تابناک ماضی ہے، ترقی کے اعتبار سے، علمی پیش رفت کے اعتبار سے، تہذیبی روایات کے اعتبار سے، اور تمام دیگر اقوام کے لیے اسوہ اور نمونہ ہونے کے اعتبار سے۔ یہ تب کی باتیں ہیں جب مسلمان قرآن کریم سے جڑے ہوئے تھے، جب مسلمان تمام علوم کو حاصل کرنے میں کسی طرح کا کوئی بخل اختیار نہیں کرتے تھے۔ حتیٰ 2 اور 3 صدی ہجری میں ان کتابوں کے ترجمے عربی میں کیے گئے جن کو ملحدانہ کہا گیا تھا، اور ان سے لوگ دور تھے۔ یعنی بہت سارے علماء جن کو ملحدانہ سمجھتے تھے، لیکن ان کا عربی میں ترجمہ کیا جاتا تھا اور ہماری درسگاہوں میں ان کو پڑھایا جاتا تھا، تاکہ ان کتابوں کو پڑھنے کے بعد پھر علمی جو ماحول ہے اس میں اس کے جوابات بھی تلاش کیے جائیں اور اقوام عالم کے ذہن میں پیدا ہونے والے اور اٹھنے والے سوالات کے جوابات بھی قرآن اور سنت کی روشنی میں دیا جا سکیں۔ کمپیریٹیو اسٹڈی کا جو مقام ہے وہ وہی ہے۔ یقیناً ایسا ہے، یقیناً ایسا۔ اس حوالے سے اگر ہم ماضی کو دیکھیں تو ہم تب تک کامیاب بھی رہے اور عروج پر بھی رہے جب تک ہم قرآن سے اور سنت سے جڑے رہے۔ ہمارے ساتھ ہوا کیا؟ حضرت میں آپ سے اجازت چاہوں گا، معافی چاہتا ہوں۔ ایک ہمارے پاس کالر ہے۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون صاحب ہیں ہمارے ساتھ؟ محمد خالد رمضان مکہ سے۔ جی جی آپ کے لیے بہت دعا کی پروگرام ہم نے دیکھا اور آپ سب کو ہمارا سلام۔ اور جتنا بھی پروگرام آپ لوگوں نے یہ پروگرام کیا ہے اور اس بڑی رات میں اور سفارشی شب ہے اور یہ سب دیکھ کر یعنی دل بہت منور ہو جاتا ہے۔ اور جی بہت بہت شکریہ خالد صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے دعاؤں کے ساتھ۔ جی حضرت معافی چاہتا ہوں۔ جی میں عرض کر رہا تھا کہ اسلام کے عروج کے زمانے کی ان داستانوں کو اور ان واقعات کو اگر آپ دیکھیں گے تو اس کے اسباب اور علل ہیں۔ ان اسباب اور علل پر غور کرنے کی ضرورت ہے اور یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ آج وہ کون سے اسباب و علل ہیں جن کی وجہ سے مسلمان زوال پذیر ہو چکے ہیں۔ اسلام زوال پذیر نہیں ہے،
مسلمان زوال پذیر ہیں. دونوں میں بڑا فرق ہے، اسلام کیا ہے اور مسلمان کیا ہے. ماضی میں آپ دیکھیے حتیٰ علم الطب یہ مسلمانوں کا ورثہ رہا ہے، اور انگریزوں نے، مغربی دنیا نے گزشتہ 300 سالوں میں ترقی کیا ہے. اگر ان 300 سالوں سے ماضی کی طرف چلے جائیں تو سکہ صرف مسلمانوں کا چلتا تھا. دنیا کے اندر علم الطب کے علاوہ علم الہندسہ جس کو آپ کہتے ہیں، ریاضیات جس کو آپ کہتے ہیں، حتیٰ یہ جو بلڈنگ اور عمارتوں کے حوالے سے یہ خود بھی ایک فن ہے، ایک علم ہے. اس کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو آج عالم مغرب نے ترقی کی ہے، لیکن ماضی تابناک اگر ماضی ہے تو وہ مسلمانوں کا ماضی ہے، اور بہت زیادہ لمبی تاریخ نہیں ہے اس کی. 150 سال پہلے تک، 200 سال پہلے تک مسلمان ہی پوری دنیا پہ اس حوالے سے حاکم تھے اور وہ نمونہ تھے. ہمارے ساتھ جو ہوا الجبرا، بالکل الف لام عربی کی علامت ہے، بالکل بالکل بالکل. دیکھیے آج ہمارے ساتھ جو ہوا ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے علوم کو تقسیم کر دیا ہے دینی اور دنیاوی میں، جبکہ نہ کوئی علم دنیاوی ہے اور نہ کوئی علم دینی ہے. جتنا بھی علم ہے وہ سارے کا سارا الہی ہے. اللہ خالق کائنات ہے اور اس نے علم کے دریچے کھولے ہیں اور انسان کو فکر دی ہے کہ ان علوم میں تم تجربہ کرو، کام کرو، نشو و نما پاؤ اور دنیا کو کشف کرو. اس حوالے سے جتنا قرآن الہی اور دینی علم ہے اتنا ہی ہندسہ بھی دینی علم ہے، اتنا ہی فنون جنگ دینی علوم ہے، اتنا ہی باقی جتنے بھی علوم کے آپ نام لے سکتے ہیں. میں اس ڈیٹیل میں جاؤں گا تو بہت لمبی ہو جائے گی. ہمارے ساتھ مشکل یہ پیدا ہوئی کہ گزشتہ 300 سالوں میں ہمیں یعنی مسلمانوں کے جتنے علمی ذخائر تھے وہ تو منتقل ہو گئے آپ کے یورپ کی طرف. وہاں سے ہمیں ایک نیا کلچر دینے کی کوشش کی گئی. اس وقت آپ مسلم دنیا پر غور کریں، مسلم دنیا میں ایک آدھ کے علاوہ باقی تمام ممالک میں جو مشرکین اور مغربی دنیا کا دیا ہوا سلیبس ہے وہ چلتا ہے. ان کا کلچر، ان کی تہذیب جو انہوں نے ہمیں دینے کی کوشش کی ہے اور ہم نے بھی ان سے قبول کر لیا ہے اور ایکسیپٹ کر لیا ہے. علوم کو ہم نے تقسیم کر دیا دینی اور دنیاوی میں. میں بہت دور نہیں جاتا، آج سے صرف 50 سال پہلے شیعی اور فقہ جعفریہ کے جتنے بھی بڑے مراکز تھے علمی، چاہے وہ علمی مراکز نجف میں ہوں، سامرہ میں ہوں یا قم میں ہوں، وہاں پر وہ تمام علوم انہی قرآنی اور حدیثی علوم کے ساتھ پڑھائے جاتے تھے جن کو آج آپ یونیورسٹیز میں ایک فیکلٹی کے طور پر پڑھتے ہیں. اللہ مشکل یہ ہوئی کہ علوم میں توسیع بھی آ گئی. توسیع کی وجہ سے تمام چیزوں کا ایک جگہ پڑھایا جانا ممکن نہیں رہا اور اس کی وجہ سے تخصص کی طرف لوگ جانے لگے. لیکن اس کے ساتھ دوسرا المیہ یہ پیدا ہوا کہ ہمیں باقاعدہ دنیاوی اور دینی علم کے طور پر ان دونوں کو جدا کر کے ہمیں قرآن و سنت کے نام پر مدرسے کے اندر محدود کر دیا گیا. نام پر، قرآن و سنت کے ساتھ نہیں. بالکل اگر قرآن و سنت کے ساتھ ہوتے تو پھر تو یہ بات نہ ہوتی. ہمیں قرآن و سنت کے نام پر مدرسے کے اندر محدود کر دیا گیا اور پھر یہ کہا گیا کہ جو لوگ اسلامی علوم پڑھیں گے وہ جنازے پڑھوائیں گے، وہ نکاح پڑھوائیں گے، وہ کسی کے غم خوشی میں مخصوص معاملات کر بس وہ، اور اس کے علاوہ کسی چیز سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوگا. ہم اس بات کو آگے لے کر چلیں گے. بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں چھوٹے سے بریک پہ جشن رمضان دنیا نیوز پر. ویلکم بیک. جشن قرآن، جشن رمضان دنیا نیوز پر بات ہو رہی تھی کہ دین کا علم الگ کر دیا، اسے محدود کر دیا اور دنیا کے علم کو الگ کر دیا. کیا یہ دونوں علوم ایک جیسے ہیں؟ کیا علم ادیان اور علم الابدان کو فضیلتوں کا درس نہیں دیا گیا؟ میں چھوٹی سی بات کی وضاحت کے ساتھ مفتی صاحب کے پاس حاضر ہوں گا. مفتی صاحب فرمائیے کہ یہ علم الادیان و علم الابدان جہاں پر فضیلتوں کا ذکر ہے وہاں احادیث تو یہ کہتی ہیں، قرآن تو یہ کہتا ہے، اس کو الگ الگ ہم نے کیسے کر دیا؟
دیکھیں آغا صاحب، ہم بڑی معذرت سے عرض کریں، ہماری تاریخ جس طریقے سے بیان کی جاتی ہے اس میں کئی جگہوں پہ بہت سارے مسائل ہیں. ہمارے کچھ لوگ ہیں، دیکھیں یا تو وہ نادان دوست تھے یا وہ بڑے دانا دشمن تھے. ہم اس کی کیٹیگری نہیں کرتے، ہم کسی کا نام بھی نہیں لیتے، لیکن میں بڑی معذرت سے عرض کروں، یہ جو گزشتہ 200 سال گزرے نا، یہ سارا بگاڑ جو تعلیمی نصاب کے اندر آیا ہے یہ اس کے اندر آیا ہے. ان لوگوں نے ہمیں کہہ کر مجبور کر دیا کہ انگریزی ایک الگ علم ہے، دین ایک الگ علم ہے، اور یہ جو باقی علوم ہیں یہ بالکل ایک الگ کوئی دنیا کے علوم ہیں. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہمارے لوگوں نے جب یہ دیکھا، اچھا آپ دیکھیں 200 سال پہلے تک ہمارے بچے مدارسی جاتے تھے، اور مدارسی میں جا کر وہ رازی بھی بنتے تھے، وہ غزالی بھی بنتے تھے، وہ علم طب پر بھی بات کرتے تھے، وہ ہندسہ پہ بھی بات کرتے تھے، وہ ریاضی پر بھی بات کرتے تھے، وہ دیگر علوم پہ بھی بات کرتے تھے، الجبرا ہو یا کوئی ریاضی ہو یا کوئی بھی علم ہو. ظاہر فلسفہ اور منطق کے بغیر کچھ بھی نہیں، وہ اس کے بغیر کچھ بھی نہیں، وہ سب ہمارا کام تھا. اب نتیجہ یہ ہوا کہ جب یہ تقسیمیں کر دی گئیں، یا تو یہ دانا دشمن تھے یا یہ کوئی نادان دوست تھے جنہوں نے یہ کیٹیگریز بنا دی. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اب کیونکہ ہم ظاہراً ایک دفاعی پوزیشن پر لگ گئے اور یورپی دنیا ایک اٹیکنگ پوزیشن پہ ہمیں نظر آتی ہے، they are ruling the world in the present era. نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ اس وقت ہم ان سے امپریس اس لیے نہیں ہوتے تھے کیونکہ رولنگ ہمارے پاس تھی، دنیا کا نظام ہم چلاتے تھے. اب کیونکہ ہمارے نااہل لوگ آئے، میر جعفر جیسے غدار ہمارے پاس موجود ہیں، ٹھیک ہے نا، اور اس قسم کے غداروں نے جب ہمارے ملک کو بیچ دیا، ہماری قوم کو بیچ دیا، ہماری عزت حرمت اور بہنوں کے دوپٹے بیچ دیے، تو اس کا نتیجہ یہ ہوا اب غالب وہ ہیں. جب وہ غالب ہیں تو لا محالہ ایک بچے کی، ایک عام انسان کی سائیکالوجی یہ ہوتی ہے کہ وہ رولنگ پوزیشن پر موجود لوگوں سے امپریس ہوتا ہے. اب ہمارے بچے، ہمارے لوگ اس وجہ سے ان کے علوم کو پڑھ رہے ہیں. حالانکہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو نقل فرماتے تھے کہ خدا کے محبوب فرمایا کرتے تھے یہی قرآن ہوگا جو قوموں کو عروج بخشے گا، اور یہی قرآن ہوگا جس کی وجہ سے قومیں زوال کا شکار ہو جائیں گی. جب تک ہمارے لوگوں نے قرآن کو اپنا مقتدا، اپنا امام بنا کر رکھا، ہم نے دنیا پر حکومتیں کی ہیں. جب ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا اور دشمن ہمارے قرآن سے فوائد کو حاصل کرتا ہوا ان چیزوں کو ہم پر امپلیمنٹ کرتا رہا، آج وہ رولنگ پوزیشن پہ، ہم دفاعی پوزیشن پر لگ چکے. اس کا مطلب یہ کہ انہوں نے اس ایکسٹریکٹ کو لیا اور وہ پھر آگے نکل گئے، لیکن بنیاد وہی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی کہ قرآن ہوگا. بالکل. آپ اس سے جو میں گفتگو پہلے عرض کر رہا تھا تو اس کو ذرا میں کمپلیٹ کر لوں. جی کہ دیکھیے انگریزوں نے گزشتہ 200 سالوں میں، 300 سالوں میں اس خطے پر قبضہ کیا. قبضہ کرنے کے بعد ہماری ویلیوز اور ہمارے اقدار کو چینج کرنا شروع کیا. جب ہمارے اقدار چینج ہوئے تو پھر مسلی کا مطلب کیا ہوتا ہے عربی میں؟ نماز پڑھنے والا. کس کا نام رکھ دیا انہوں نے؟ اللہ اکبر. میں کسی تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ حکمران طبقہ جب شعوری طور پر، مفتی صاحب فرما رہے تھے نا نادان دوست یا دانا دشمن، میں اس کو نادان دوست نہیں کہتا، میں دانا دشمن ہی کہتا ہوں. بات بالکل بجا ہے. نماز پڑھنے والے مسلی کو انہوں نے کہاں پہنچا دیا، اور جو شہنشاہ کا لباس تھا وہ دربان کو پہنا دیا. ہماری قدریں بھی ختم کی، ہمارا علم بھی ختم کیا. ہماری قدریں، ہمارے ویلیوز چینج ہوئے. جب چینج ہوئے تو کسی بھی قوم کی ترقی کا ذریعہ اس کی تعلیم ہے، اس کا تعلیمی نصاب ہے. وہ بھی جب انگریزوں کے ہاتھ میں آیا تو انہوں نے یہاں پر کلرک پیدا کرنے شروع کر دیے مسلمانوں کے اندر، لیکن مغز نہیں بننے دیا. ٹھیک ہے، یہ اس گزشتہ 200 سالوں کی پریکٹس ہے. اس کے نتیجے میں آپ دیکھیں، ابھی آپ بریک میں جو فرما رہے تھے کہ عربی تمام اس طرح کے علوم کی مأخذ زبان تھی. آج کیا ہے؟ آج کیا وہ علوم عربی میں پائے جاتے ہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ وہ زبانیں جن کے ذریعے سے آپ تہذیب سیکھتے تھے، جن کے ذریعے سے اپنے اسلاف کے ذخائر آپ تک منتقل ہوتے تھے، ان زبانوں سے آپ کا رشتہ توڑنے کی اور آپ کو اس اپنے ماضی سے کاٹنے کی کوشش کی گئی. عثمانیوں کی سلطنت کو توڑنے کے بعد آپ دیکھیں کہ کس طرح سے خود عربوں کے اندر، خود ترکوں کے اندر، خود برصغیر کے اندر عربی سے آپ کے رشتے کو توڑنے کی کوشش کی گئی، کہ یہاں تک کہ اتا ترک نے آ کے، جس کو بعض اوقات ہم تعریف میں پتہ نہیں کیا کہہ جاتے ہیں، کہ اس کو لا کے حتی نماز ترکی میں پڑھوانے کی کوشش کی گئی. ہم کچھ نہیں کہتے. یہ سارا کچھ کیوں ہوا؟ ہم اسے کچھ نہیں کہتے، ہم اسے اتا ترک کہتے ہیں، بس اتنا کافی. تو سوال یہی ہے کہ یہ سب کچھ شعوری طور پر ہوا.
تاکہ مسلمانوں کو ان کے کلچر سے کاٹا جائے اور منقطع کر دیا جائے، جبکہ بغداد کے جتنے کتاب خانے تھے ان کی کتابیں یورپ چلی گئی، جی بر صغیر میں جتنا ذخیرہ تھا یورپ چلا گیا، عربوں کے ہاں جتنا ذخیرہ تھا وہاں پر چلا گیا۔ اس وقت آپ کی لائبریریز میں وہ چیزیں نہیں ہیں جو آپ کے اسلاف کی طرف سے آپ کے لیے تحفہ تھیں، وہ چیزیں اس وقت ان کے پاس ہیں۔ آج بھی ابو علی سینا کی کتابیں یورپ میں پڑھائی جاتی ہیں، آج بھی اس کی قدر و قیمت ہے 1000 سال گزرنے کے باوجود۔ اگر 1000 سال گزرنے کے باوجود، جبکہ 100 سال میں سلیبس بدلتا ہے، نصاب بدلتا ہے، اس لیے کہ 100 سال بعد آنے والی فکر 100 سال پہلے کی فکر سے بہت آگے ہوتی ہے، لیکن آج بھی عالم بشریت میں ابو علی سینا کی فکر سے اگلی فکر نہیں آ سکی، اس لیے ان کا نظام اور ان کا نصاب اب بھی قابل تعریف ہے اور قابل استفادہ ہے۔ یقیناً، اور یہی ترقی ہے، اور یہی ترقی ہم نے کی تھی، ہم اس ترقی کو فخر کرتے ہیں۔ ہم جائیں گے لنک پر، جو ہمارے ساتھ ہمارے دوست ہیں جو اسلام آباد میں موجود ہیں۔ جس طرح آپ کو پتہ ہے ہم ہمیشہ آپ کو کسی نہ کسی شہر لے جاتے ہیں، تو آج ہمارے دوست شاہ فیصل مسجد میں اسلام آباد میں موجود ہیں محسن صاحب۔ جی محسن صاحب السلام علیکم۔ جی محسن جی کیسے ہیں آپ؟ آپ کہاں ہیں اس وقت؟ حکیم صاحب میں فیصل مسجد میں ہوں اسلام آباد میں اس وقت، اور یہاں پر آج 27ویں رات ہے، عبادت کی رات ہے، لوگ یہاں پر کافی آئے ہوئے ہیں، اور ایک اندازے کے مطابق یہاں بتایا جا رہا ہے کہ 2500 لوگوں کی آمد ہوئی ہے آج۔ تاہم ابھی سحری کا وقت ہوا چاہتا ہے تو لوگ اپنے گھروں کو واپس بھی جا رہے ہیں۔ اس وقت ابھی کافی لوگ یہاں سے چلے گئے ہیں، لیکن کافی گہما گہمی تھی آج ساری رات یہاں پہ تراویح کے وقت سے لے کے اب تک یہاں پر لوگ آئے ہوئے تھے، فیملیز کے ساتھ آئے ہوئے تھے، عبادتوں میں مشغول تھے، رب کائنات کے سامنے سجدہ سجود تھے، اور اپنی گناہوں کی معافی مانگ رہے تھے دن رات کی نسبت سے، کیونکہ آج چوتھی طاق رات ہے اور یہاں پر لیلۃ القدر کو تلاش کیا جا رہا ہے۔ اور لیلۃ القدر کا سب کو ہی پتہ ہے کہ قرآن پاک کا نزول ہوا تھا اسی رات کو، اور بہت ساری فضیلت بھی بتائی گئی ہیں مختلف احادیث میں اس کے بارے میں۔ اور یہاں پر ہم نے ماحول دیکھا ہے کہ بہت سارے لوگ یہاں پر اشک بار ہو کے خدا تعالیٰ سے معافی مانگ رہے تھے اپنے گناہوں کی، اپنی بخشش کی، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ رات ہی بیٹا، یہ محسن یہ رات ہی رونے کی رات ہے، یہ رات ہی عبادت کی رات ہے، اور اگر اپنے گھر والوں کے ساتھ کوئی شخص بیٹھ کر کے عبادت کرتا ہے تو کیا بات ہے۔ کیا اب وہاں پر سحری کا وقت قریب آ گیا ہے؟ جی حکیم صاحب تقریباً 15 منٹ رہ گئے ہیں سحری میں، اور روزہ جو سحر کرنے کے لیے لوگ اس وقت کافی سارے جو ہال میں بھی موجود ہیں، جہاں تک ہم کوریج نہیں کر سکتے، لیکن اس وقت جہاں پر ہم ٹھہرے ہیں یہاں پر، اس سے پہلے حکیم صاحب آپ کو بتا دوں کہ ابھی کافی موسلا دھار بارش بھی ہوئی ہے، جس کے بعد موسم کافی خوشگوار ہو گیا ہے۔ خوبصورت رات ہے، 27ویں رات ہے، اس کی نسبت سے بھی خوبصورت ہے۔ اس کے علاوہ بارش کے بعد یہاں پر موسم بھی اچھا ہو گیا، عبادت میں بھی لوگوں کو ذرا سکون ہے، کیونکہ ٹھنڈ ہے تھوڑی ہلکی ہلکی، اور اس کے بعد لوگوں کو ذرا اس چیز میں کافی کمپلسیٹ مل رہا ہے۔ جی بہت بہتر، بہت بہتر۔ ابھی ایک عبادتوں سے لوگ فارغ ہوئے اور سنت کرنے کے لیے سحری کی سنت پوری کر رہے ہیں۔ بہت خوشی کی بات ہے محسن، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ہم آتے ہیں اپنے پروگرام کی طرف۔ جی جو سوال ہمارا تھا، میں اس حوالے سے جو حضرت نے فرمایا اس کو میں ایک جملے میں چاہوں گا 1 منٹ آپ کا بھی لے لوں۔ ایک لفظ ہے بھیڑ کی ناک، عربی زبان میں اسے کہتے ہیں انف العنزہ۔ انف العنزہ کو جب انگریز نے لیا لفظ کو تو اسے لکھا انفلوئنزا، اور انفلوئنزا کو پیار سے کہنے کے لیے لفظ فلو کا ایجاد کر لیا۔ تو آج ہم جو فلو کہتے ہیں دراصل وہ عربی زبان کا انف العنزہ ہے، اور بھیڑ کی طرح بہتی ہوئی ناک وہی فلو آج بھی ہمارے ہاں موجود ہے۔ تو یہ تو ہماری ترقی اور اس کے بعد زوال کی نشانیاں، جیسے آپ نے فرمایا دانا دشمن یا نادان دوست۔ آپ کیا کہتے ہیں کہ اس تمام جو ہماری دور ہے، اس دور میں کہیں پر ہماری اپنی غلطیاں بھی ہیں؟ آغا صاحب سارا کا سارا قصور ہی ہمارا ہے۔ ہم کسی اور کو کیا بلیم دیں گے، ہم کسی اور کو کیا نام دیں گے؟
ہمارے لوگ، مجھے آپ ایک بات بتائیں، انٹر کے نصاب کے اندر کس نے ان کو ڈکٹیشن دیا ہے کہ آپ اسلامیات کو آپشنل رکھ دیں، اور اگر رکھیں تو اس کے مارکس آپ شو نہیں کریں؟ جس نے 50 سے زیادہ لے لیے تو بس ٹھیک ہے وہ پاس ہے، ہم اس کو انڈیکیٹ تک نہیں کریں گے، تو بچہ اسلامیات کیوں پڑھے گا؟ وہ اس نے بڑی خوبصورت بات کی تھی الہ آبادی نے، یوں قتل سے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا، افسوس کے فرعون کو کالج کی نہیں سوجی۔ تو ہمارا تو سارا کیا دھرا اپنا ہے، ہمارے لوگوں نے کالج اور یونیورسٹیز کا حل کالج اور یونیورسٹیز کی بات چلتی رہے گی۔ درخواست یہ ہے کہ اذان فجر کا وقت ہوا چاہتا ہے لاہور اس کے مضافات میں، اب انتہائی سحر کا وقت ہے۔ ہم حاضر ہوں گے ایک بریک کے بعد، دیکھتے رہیے جشن رمضان دنیا نیوز پر۔ ویلکم بیک۔ جشن رمضان دنیا نیوز پر سحری اسپیشل ٹرانسمیشن، آج 27ویں شب کی ٹرانسمیشن جاری ہے۔ ہماری خوش نصیبی ہمارے درمیان اسلامی روحانی مشن پاکستان کے سربراہ جناب پروفیسر ڈاکٹر مقصود الہی صاحب تشریف فرما ہیں، جو ہر اس مرض کا علاج جس کو ڈاکٹر اور حکیم لا علاج قرار دیتے ہوں فی سبیل اللہ فرماتے ہیں، اور اپنے سینے میں سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کا فیض کامل رکھتے ہیں۔ ہماری خوش نصیبی ہمارے درمیان موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر مقصود الہی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت، آج نزول قرآن کی شب، آج عمومی طور پر کہی جانے والی شب قدر، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس حوالے سے ہمارے لیے کہاں عبادات کے حوالے سے اور نزول قرآن کی برکات کے حوالے سے آپ کچھ ارشاد فرمائیں؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں فرمایا، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ الشَّهْرِ۔ اللہ تعالیٰ کا پاک کلام ہے، ہم نے قرآن پاک کو نازل فرمایا قدر کی رات۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ۔ اے میرے محبوب، میں نے آپ کو بتایا قدر کی شان کیا ہے، اور شان سب سے پہلے جو قرآن پاک بیان کرتا ہے، ہم نے اس میں قرآن پاک کو نازل فرمایا۔ اور قرآن پاک پڑھیے، ہدی للناس، قرآن پاک ہدایت ہے انسانوں کے لیے۔ اگر کوئی مسلمان اس قرآن پاک کا اپنا ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو قرآن پاک اس کی نفی کرتا ہے۔ یہ صرف مسلمان کے لیے ہدایت کا رستہ نہیں، ہدایت کا پیغام نہیں، کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، کسی قوم سے تعلق رکھتا ہو، کسی علاقے سے تعلق رکھتا ہو، وہ انسان ہو، قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے میں نے اس کے لیے ہدایت رکھی ہے۔ بس وہ خوش نصیب ہیں جو اس قرآن پاک کو سمجھیں اور عمل کریں۔ لیکن بدنصیبی یہ ہے، ہم اس ماہ میں قرآن پاک ختم کرنے کا مقابلہ کرتے ہیں۔ ایک پارہ میں نے پڑھا، آج میں نے 2 پارے پڑھے، لیکن یہ قرآن پاک کہتا کیا ہے اور ہمیں اللہ تعالیٰ عطا کیا کرنا چاہتا ہے، اس پہ ہم نے کبھی غور نہیں کیا۔ اصل چیز وہ ہے، حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے 7 سال میں سورۃ فاتحہ پڑھی، اور ہم 7 گھنٹوں میں پاروں کے پارے پڑھ لیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، رسول پاک کے صحابہ کرام اس کی عملی تفسیر تھے، عمل کر کے دکھایا۔ ہم باتیں بہت کرتے ہیں لیکن عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ بات عمل پر ہوگی، اور پھر عمل پر بھی نہیں بلکہ اخلاص پر ہوگی۔ آپ جو کام کریں اس میں اللہ اس کے رسول کی رضا ہو۔ اگر آپ دکھاوے کے لیے کرتے ہیں، ریاکاری کے لیے کرتے ہیں، حج ہو رہے ہیں، خانہ کعبہ بھرا ہوا ہے، نمازیں پڑھی جا رہی ہیں، مساجد بھری ہوئی ہیں، لیکن اگر اس میں اخلاص نہیں ہے تو یہ عمل بھی منہ پہ مار دیا جائے گا۔ اور اس کے لیے دل کی پاکی شرط ہے، تزکیہ نفس۔ اللہ کا پاک کلام فرماتا ہے اے میرے محبوب، تیرا آنے کا مقصد ہے یتلو علیہم آیاتی و زکیہم، میرا محبوب قرآن پاک تمہیں پڑھ کے سناتا ہے۔ یہاں بات مکمل نہیں ہوتی بلکہ تمہارے باطن کو وہ پاک بھی کرتا ہے۔
قرآن پاک پڑھنے والے بہت ہیں، بات بنے گی اس قرآن پاک کے عامل بھی ہوں اور پھر وہ عمل اللہ کے لیے ہو۔ انشاءاللہ یہ قرآن پاک دنیا کی بھی کامیابی ہے اور اخروی بھی کامیابی ہے۔ یہ اس کا طریقہ کار ہے جسے چھوڑ کے ہم اپنے آپ کو برباد کر بیٹھے ہیں۔ جزاک اللہ۔ ایک چھوٹی سی سوال ایک طالب علم کی حیثیت سے میرے سامنے ہے کہ آج لیلۃ القدر میں جو عبادات ہیں ان عبادات کی فضیلت کیا ہے؟ ایک چھوٹا سا عمل عرض کرتا ہوں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 2 نفل اس طرح ادا کیے جائیں، ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 7 بار سورۃ اخلاص پڑھیں، 2 نفل مکمل ہو جائیں اور پھر بیٹھ کر 7 بار استغفار پڑھیں۔ اس کی روح کو سمجھیے گا جی، 7 بار استغفار پڑھیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ نفل پڑھ کے استغفار پڑھنے والا اپنے مقام سے اٹھ نہیں پاتا، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کی اور اس کے والدین کی بخشش فرما دیتا ہے۔ معلوم یہ چلا نماز اپنی تمام خواہشات سے منہ پھیر کر ہم اپنے سر کو اللہ کے سامنے ٹیک دیتے ہیں۔ یا اللہ میں دنیا کے خداؤں سے منہ پھیرتا ہوں، تیرے سامنے جھکتا ہوں، اور استغفار جو میں پہلے کمی کوتاہی کر چکا ہوں، میں جو گناہ کر چکا ہوں، میں اس پہ نادم و توبہ کرتا ہوں۔ یہ ہے وہ چیز، ہر غیر سے منہ پھیر کر اللہ کے سامنے جھک جانا اور جو کمی کوتاہی جو ہم سے گناہ ہوئے ہیں اس سے توبہ کر لینا، یہ اللہ کے قرب کی نشانی ہے۔ عبادات کا مقصد یہ ہے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ ناظرین، بات عبادت کی ہو، کچھ بھی ہو، پیچھے صرف اخلاص ہونا چاہیے۔ ہم جا رہے ہیں ایک چھوٹے سے بریک پر، دیکھتے رہیے جشن رمضان دنیا نیوز پر۔ ویلکم بیک۔ جشن رمضان دنیا نیوز پر سحری اسپیشل ٹرانسمیشن۔ آج 27ویں شب ہے، 27واں روزہ، فضیلتوں کی رات اور طاق رات۔ آج ہم نے گفتگو کی قرآن اور اس کے فیوز و برکات پر۔ کیا ہم اپنے بچوں کو وہ تعلیم دے پائے ہیں؟ میرا سوال ہے علامہ امین شہیدی صاحب سے۔ حضرت فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی رات میں جن موضوعات پہ ہم نے گفتگو کی اس کی ایک تلخیص میں پیش کرتا ہوں کہ ہم نے اس سے حاصل کیا کیا۔ پہلی بات یہ ہے کہ شب قدر ہے، اور شب قدر اللہ اور بندوں کے درمیان رابطہ جوڑنے کی رات ہے، اور اس کے تمام فیوز و برکات کا جو محور ہے وہ زندگی سے کدورتوں کو اور ناخالصیوں کو ختم کر کے انسان کا اپنے آپ کو اللہ کے لیے خالص کرنا ہے۔ دوسری چیز، قرآن کریم کو اپنی زندگی پر اس طرح سے حاکم بنانا ہے کہ ہم قرآن کی عملی تصویر بن جائیں، اس طرح سے کہ لوگ ہماری حرکتوں کو، ہمارے جمود کو، ہمارے رکوع کو، ہمارے قیام کو، ہمارے قعود کو، ہمارے ہر کام کو دیکھ کر یہ سمجھیں کہ یہ قرآن کی عملی تفسیر ہے۔ اور یہ تب ممکن ہے جب ہم ان راتوں کی پریکٹس کے ذریعے سے اپنا رابطہ اپنے رب سے جوڑتے ہیں۔ اور تیسری چیز جو اہم بھی ہے وہ یہ ہے کہ مسلم امہ آج اگر کسی تنزل اور کسی مشکل کا شکار ہے تو اس کی وجہ صرف ہمارے دشمن نہیں ہیں، صرف ہم نہیں ہیں، بلکہ وہ تمام حالات اور واقعات ہیں جن میں سے ایک دین پر ہمارا اپنا عمل نہ کرنا ہے، اور جتنا ہم دین سے دور ہوتے جائیں گے اتنا ہی ہمارے دشمنوں کو اور اغیار کو موقع ملتا چلا جائے گا کہ وہ آ کر ہمارے مناسب پر، ہماری چیزوں پر، ہمارے اقدار پر، ہمارے ویلیوز پر شب خون ماریں اور ہمیں اپنی اصل راہ سے منحرف کر دیں، جیسا کہ آج ہمارے معاشرے کے اندر ہو رہا ہے، اور ہم اپنی اصل راہ سے ہٹ چکے ہیں، جس کے نتیجے میں ہر چیز کمرشل ہو گئی ہے، حتیٰ دین بھی کمرشلائزیشن کا ایک ذریعہ بن گیا ہے اور اس کا حصہ بن گیا ہے۔ اور اگلا جو نقطہ ہے، آخری میرا خیال ہے، ابھی ٹائم ہوگا شاید، تو آخری وہ یہ ہے کہ جب ہم ابھی جیسے پروفیسر صاحب نے بھی اشارہ فرمایا اور بڑا بجا اشارہ فرمایا کہ قرآن کریم ہدایت ہے ناس کے لیے، انسانوں کے لیے، لیکن دوسری طرف قرآن ہی نے اس کو ہدن للمتقین بھی کہا ہے کہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ اس کو ہمیں جوڑنا پڑے گا،
اور جوڑ اسی صورت میں ممکن ہے کہ ہم ایک طرف سے یہ کہیں کہ جب ہم کہتے ہیں ناس یعنی انسانوں کی ہدایت کے لیے قرآن اترا ہے، وہاں پر تقوی کی شرط نہیں ہے، جبکہ دوسری طرف صرف متقین کے لیے ہدایت کا ذریعہ قرار دیا گیا ہے۔ تو مراد اس سے یہ ہے کہ انسان من حیث انسان جب فطری انسان ہوگا تو اس کی عملی زندگی قرآن کی تفسیر ہوگی۔ یعنی ایک شخص سے اگر آپ پوچھیں گے جو بے شک مسلمان نہ ہو لیکن انسان ہو، اس کے اندر انسانیت زندہ ہو، اس سے پوچھیں گے جھوٹ اچھی بات ہے یا بری، وہ کہے گا بری بات۔ یقیناً اس سے کہیں گے آپ ظلم اچھی ہے بری، وہ کہے گا بری بات۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن ہر انسان کے لیے ہدایت کا باعث ہے، اور اگر انسان کے اندر ہدایت کا نور پیدا ہو جاتا ہے اور وہ متقی بن جاتا ہے تو پھر اس کو معراج انسانیت تک پہنچانے میں قرآن کا جو کردار ہے وہ کسی اور چیز میں نہیں ہے۔ بے شک نزول قرآن کا دن، رات، شب قدر کی رات، آج کون سے اعمال کیے جائیں جو اللہ کے حضور قبول ہو جائیں؟ پروفیسر صاحب اس کا چھوٹا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو ایمان اور ثواب کی نیت سے قدر کی رات اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے تمام اگلے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ جزاک اللہ۔ ویسے تو جو بھی مومن نیکی کرے اللہ رب کی اس نیکی کا 10 گنا بڑھا کر ثواب عطا فرماتا ہے، لیکن قرآن پاک اس قدر کی رات کی فضیلت یہ بیان فرماتا ہے کہ ایک رات کی عبادت 1000 ماہ کے برابر اللہ تعالیٰ بلکہ اس سے بھی زیادہ بڑھا کر عطا کرتا ہے۔ بے شک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قدر کی رات اللہ کی عبادت کرو، یہ اندھیری قبر کے اندر قدر کی رات اللہ کی عبادت کرو، یہ اندھیری قبر میں نور بن جائے گا، روشنی بن جائے گا۔ بے شک معلوم یہ چلا جی کہ کسی بھی دن اللہ کی عبادت کریں ثواب ملتا ہے، لیکن شب قدر اللہ نے وہ اس میں عزت رکھی ہے کہ اس کا ثواب کئی گنا زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے، اور وہ اخلاص پر ہے۔ کتنا اخلاص سے عبادت کرتا ہے اتنے اللہ اس کے بدلے میں اس کو اضافہ فرما دیتا ہے۔ بے شک شب قدر اخلاص کی رات، عبادت کی رات، مگر دعا کی رات۔ آئیے پروفیسر صاحب سے درخواست کریں گے کہ شب قدر کے حوالے سے دعا فرمائیں، ہم ان کے پیچھے۔ اللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم علیہ۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یا اللہ گناہ گار ہیں، سیاہ کار ہیں، ہماری خطائیں معاف فرما۔ یا اللہ اس متبرک رات کے صدقے ہمارے نفوس کی اصلاح فرما۔ یا اللہ شیطان کے شر سے بچا، یا اللہ نفس کے دھوکے سے بچا۔ یا اللہ ہمیں اپنا ذاکر بنا، ہمیں اپنا شاکر بنا۔ رب کی صبر جمیل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو تیری اس برکت والی رات میں تیری عبادت کر رہے ہیں ان کی بخشش فرما۔ رب کریم ہمارے حالوں پہ رحم فرما، اس متبرک رات کے صدقے آفات و بلیات کو دور فرما۔ یا اللہ اپنی سچی محبت عطا فرما، اپنے پیارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرما۔ یا اللہ دلوں کو غیر سے پاک فرما۔ رب کریم رزق میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ طیب حلال رزق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے والدین کی بخشش فرما۔ یا اللہ جتنے تیرے صالح بندے تیری عبادت کر رہے ہیں ان کی عبادتوں کو قبول فرما۔ یا اللہ ان کی قرآن پاک کی تلاوت کو قبول فرما، ان کا ذکر کرنا قبول فرما۔ یا اللہ ہمارے نفوس ہم پر حاوی ہیں، یا اللہ شیطان ہم پر حاوی ہے، تیری عطا کے بغیر، تیری رحمت کے بغیر ہم اس سے جان نہیں چھڑا سکتے، ہم تیری پناہ مانگتے ہیں۔ یا اللہ ہمارے حالوں پہ رحم فرما دے، ہمیں سب کو اپنا اطاعت گزار بندہ بنا دے، رسول پاک کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنا دے، ہمیں قرآن پاک کا عامل بنا دے۔ یا اللہ تیرا پاک کلام ہے، جو تیرے پاک کلام قرآن پاک کو اٹھائے ہوئے ہیں ان کے عملی نمونے بنے، رب کریم ان کے وسیلے سے ہمارے حالوں پہ رحم فرما۔ یا اللہ تو نے اس برکت والی رات میں قرآن پاک نازل کیا ہے،
اس قرآن پاک کے صدقے سے، قرآن پاک کے وسیلے سے رب کریم ہماری مشکلات کو دور فرما۔ یا اللہ ظاہری باطنی مرضوں سے شفاء کلی عطا فرما۔ رب کریم ہماری اولاد کو نیک صالح بنا، ہماری اولاد کو صدقہ جاریہ بنا۔ یا اللہ ہماری اولاد کو دنیا میں راحت کا ذریعہ بنا۔ یا اللہ ہماری اولاد کو بخشش کا وسیلہ بنا۔ یا اللہ سب کو جنت الفردوس عطا فرما۔ رب کی ہمارے اعمال کو نہ دیکھ، اپنی رحمت کے صدقے ہمارے حالوں پہ رحم فرما۔ یا اللہ ہم تیرے در پہ حاضر ہیں، تیرے در پہ سوالی ہیں، ہمارے سوالوں کو پورا فرما۔ یا رب کریم اس ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ملک پاکستان پہ سب کو دین پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ پاکستان کے سربراہوں کو نیکی کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ پاکستان کے سربراہوں کو تقوی اور پرہیزگاری کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ان کے دل میں رب کریم قوم کا درد پیدا فرما۔ رب کریم ہمارے حالوں پہ رحم فرما۔ یا اللہ ہم تیرے در کے سوالی ہیں، ہم کمزور ہیں، ہم ضعیف ہیں، ہم ناتواں ہیں، تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ یا اللہ ہم یہ چاہتے ہیں تیری اتباع کریں، تیرے محبوب پاک کی اتباع کریں، لیکن نفس ہمیں دھوکہ دیتا ہے، شیطان ہمیں دھوکہ دیتا ہے، تیری پناہ کے بغیر ہم ان سے نہیں بچ سکتے۔ یا اللہ ہم تجھ سے پناہ مانگتے ہیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان۔ یا اللہ جو مومنین وصال فرما چکے ان کی قبروں کو روشن فرما۔ رب کریم ان تمام کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ سب پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما۔ یا اللہ ان کے لیے قبر کے عذابوں کو دور فرما۔ رب کریم سب کی قبروں کو روشن فرما۔ یا اللہ سب کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنے صالح بندوں کے طریقوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہماری عملی زندگی میں قرآن پاک پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں دلوں کی پاکیاں عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں نگاہوں کی پاکیاں عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ان کاموں کو کرنے کی توفیق عطا فرما جس پہ تو راضی ہوتا ہے۔ یا اللہ ان کاموں کے کرنے کی توفیق عطا فرما جس پہ تیرا محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے ہیں۔ یا اللہ ہمیں ان کاموں سے بچا لے جن پہ تیری اور تیرے محبوب کی ناراضگی ہوتی ہے۔ رب کریم تمام کو طیب حلال رزق عطا فرما۔ یا اللہ حرام لقمے سے ہر ایک کو اپنی پناہ عطا فرما۔ رب کریم اپنی رضا کے کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اپنی خوشنودی کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ سب کو پکا نمازی بنا۔ یا اللہ ہماری نمازوں کو معراج بنا۔ رب کریم ہمیں حقوق العباد پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم تمام مخلوق کے حقوق کو کوشش کریں کہ پورا کر سکیں۔ یا اللہ جو کمی کوتاہی ہوگی تو معاف فرما دے۔ رب کریم ہمیں والدین کا فرما بردار بنا۔ یا اللہ ہمارے حالوں پہ رحم فرما۔ رب کریم تجھ سے خیر کے سوالی ہمیں خیر سے رب کریم وافر عیسیٰ عطا فرما۔ یا اللہ دنیا کی بھلائیاں عطا فرما۔ یا اللہ آخرت کی بھلائیاں عطا فرما۔ رب کریم محبوب پاک کی سچی محبت عطا فرما۔ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ الراحمین۔ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ناظرین کراچی میں اذان فجر کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ ہمارے اسٹوڈیو سے جناب راحت حمید صاحب اذان فجر دیں گے۔ کراچی اور اس کے مضافات کے لوگ اب انتہائی سحر کریں گے اور فجر کی نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ ہمیں جانا ایک بریک پر جشن رمضان دنیا نیوز پر۔
اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ویلکم بیک. جشن رمضان دنیا نیوز پر سحری ٹرانسمیشن اسپیشل آج 27ویں شب ہے. ہم نماز فجر سے فارغ ہو گئے. کیا واقعی ہم نے قرآن سے لاپرواہی کی؟ یہ ہمارا سوال ہے. میرا یہ سوال ڈاکٹر صاحب سے ہے. سر آپ فرمائیے، کیا واقعی ہمارے معاشرے میں قرآن سے لاپرواہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. لاپرواہی کی انتہا نہیں ہے. ہم اپنی اولاد کو ڈاکٹر بن جائے، انجینئر بن جائے، کوئی سی ایس پی آفیسر بن جائے، اس کی بڑی فکر ہے. وہ ڈاکٹر بنے نہ بنے، وہ آفیسر بنے نہ بنے، وہ ایسا کلرک بن جائے، چپراسی بن جائے، وہ تعلیم اس کی زیادہ اہمیت ہے. اس تعلیم کے سامنے قرآن پاک کی کوئی اہمیت نہیں. ایک بہت بڑے عالم اپنی کتاب میں تحریر فرماتے ہیں کہ ہم قرآن پاک پڑھنے کے لیے اسے بھیجتے ہیں جو کانا ہو، جو بیچارہ معذور ہو، ہاتھ پیر ٹیڑھے ہوں، اور جو گورا چٹا ہو، اچھی صحت ہو، خوبصورت ہو، ابھی پڑھنے کے لائق ہوا نہیں، ابھی سے ڈاکٹر نظر آ رہا ہے، یہ تو ابھی سے آفیسر نظر آ رہا ہے. معلوم یہ چلا کہ یہ کلرکی کی تعلیم، یہ معمولی تعلیم قرآن پاک کے سامنے اس کی حیثیت زیادہ ہو چکی ہے. حالانکہ اسے پتہ نہیں ہے یہ قرآن پاک کی تعلیم ہی
والدین کا مؤدب بنائے گی، قرآن پاک کی تعلیم ہی والدین کی خدمت کروائے گی۔ والدین کو اگر قرآن پاک کی تعلیم اولاد کو دیں گے، یہ اس کی قبر کو روشن کرائے گی، اس کی دنیا آخرت کو سنوارے گی۔ ہم اس اولاد کو وہاں سے ہٹا کر اپنے ساتھ بھی ظلم کر رہے ہیں۔ اگر ہم دنیا کی تعلیم کے برابر بھی قرآن پاک کی تعلیم کو حیثیت دے دیں تو میں نہیں سمجھتا کہ مسلمان جس تباہی کے مقام پر کھڑا ہے اس سے واپس نہ آ سکتا۔ بس تھوڑی فکر کی ضرورت ہے۔ ہم دنیا سے منع نہیں ہیں، رسول پاک خود فرماتے ہیں علم حاصل کو چاہے چین جانا پڑے۔ قرآن پاک کی تعلیم تو خدا کے محبوب خود دے رہے ہیں، حدیث پاک تو میرے آقا کے مبارک کے الفاظ ہیں جو ہدایت کا ذریعہ ہیں۔ پھر خدا کے رسول چین جانے کی دعوت دے رہے ہیں، وہ یہ تعلیم سے انکاری نہیں ہے، اس تعلیم کو وہ ایکسپٹ کرتے ہیں، قبول کرتے ہیں، لیکن صرف دنیا ہو کے رہ جانا یہ مسلمان کی شان نہیں ہے۔ دنیا آخر دونوں سلامتی ہو، دونوں کے اندر خیر ہو، پھر یہ بندہ کامیاب ہے۔ اور یہی قرآن پاک کی تعلیم ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اور بندہ یہ سوال کرے یا اللہ میری دنیا بھی بھلی کر دے، میری آخرت بھی بھلی کر دے، اور جب یہ دونوں بھلی ہو گئیں، اللہ راضی ہو گیا، تو جہنم کی آگ سے بھی نجات ہو گئی۔ بے شک یہ زندگی ہماری آخرت کی کھیتی ہے، اس کھیتی کو کیسے لے کر چلنا ہے، اس میں قرآن کی تعلیم کیسے دینی ہے، اور کیا واقعی ہم نے اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم نہ دے کر اپنے ساتھ ظلم کیا ہے؟ یہ وہ سوالات ہیں جو آج کی مقدس رات ہم آپ تک چھوڑ رہے ہیں۔ ان کا جواب اپنے دل سے لیجئے، اس لیے کہ آج کا فیصلہ آپ کا دل کرے گا، آج کا فیصلہ آپ خود کریں گے۔ میں درخواست کروں گا یوسف بھائی سے کہ ہمیں ایک نعت سنائیں۔ اپنا ہستی پر اجارہ کچھ نہیں، اپنا ہستی پر اجارہ کچھ نہیں، اپنا ہستی پر اجارہ کچھ نہیں، سب انہی کا ہے ہمارا کچھ نہیں، سب انہی کا ہے ہمارا کچھ نہیں۔ بیچ دے خود کو نبی کے نام پر، بیچ دے خود کو نبی کے نام پر، ایسے سودے میں خسارہ کچھ نہیں، ایسے سودے میں خسارہ کچھ نہیں، سب انہی کا ہے ہمارا کچھ نہیں۔ ان پہ جو وعدہ انہی کی دین تھی، ان پہ جو وعدہ انہی کی دین تھی، میں پشیماں ہوں کہ وعدہ کچھ نہیں، میں پشیماں ہوں کہ وعدہ کچھ نہیں۔ ان کی نسبت سے نہیں ملتے اگر، ان کی نسبت سے نہیں ملتے اگر، رشتہ آپس میں ہمارا کچھ نہیں، رشتہ آپس میں ہمارا کچھ نہیں۔ اور پانچواں شعر استاد خالد محمود کہتے ہیں کہ جو ہے منگتا مصطفیٰ کی آل کا، جو ہے منگتا
मुस्तफा की आल का जीत उसी की है, वो हारा कुछ नहीं। जीत उसी की है, वो हारा कुछ नहीं। सब उन्हीं का है, हमारा कुछ नहीं। रूसिया ही का भरम रखना हुजूर, रूसिया ही का भरम रखना हुजूर, भरम रखना हुजूर, भरम रखना, भरम रखना, भरम रखना हुजूर, रूसिया ही का, रूसिया ही का, रूसिया ही का भरम रखना हुजूर। हम निकम्मों ने सवारा कुछ नहीं, हम निकम्मों ने सवारा कुछ नहीं। फैसला खालिद है ये कुरान का, फैसला खालिद है ये कुरान का, कि जो न रखे उनको प्यारा कुछ नहीं। जो न रखे उनको प्यारा कुछ नहीं। जो न रखे उनको प्यारा कुछ नहीं। सब उन्हीं का है, सब उन्हीं का है, हमारा कुछ नहीं। जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया, माशाअल्लाह। नाज़रीन, आज 27वीं शब का ये प्रोग्राम जारी है। आज हमने ये डिस्कशन की कि क्या कुरान करीम की तालीम न देकर हमने अपने बच्चों के साथ जुल्म किया। सर, मुफ्ती साहब, छोटा मुख्तसर सा जवाब चाहिए आपसे। यकीनन आगा साहब, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान हकीम की ही मदद से कौमों को उरूज और ज़वाल बख्शा है। जब से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दरमियान तशरीफ़ फरमा हुए कुरान हकीम को लेकर आए, उस वक्त से मुसलमानों की तरक्की की अगर कोई वजह रही है तो वो कुरान हकीम पर अमल करना है। हमने क्योंकि आज उसको छोड़ दिया, उसी का नतीजा है कि हम खसारे में हैं। और अगर आज इंशाअल्लाह हम दोबारा उसको पकड़ लें, उसको अपना इमाम मुक्तदा बना दें, तो इंशाअल्लाह दोबारा से हम तरक्की की मनाजिलें तय कर सकते हैं। नकवी साहब, इख्तितामी गुफ्तगू है, 1 ही मिनट रह गया मेरे पास, प्लीज़। जी, इस सवाल का जवाब आप कुछ फरमाएंगे? ये आज ने पहली अर्ज़ की है कि ये जुल्म इस तरह से है कि हमने उस औलाद को सिर्फ ज़ाया नहीं किया, अपने आप को भी ज़ाया किया है। बेशक कुरान पाक की तालीम दे के हम अपने आप को भी संवारते हैं, अपनी दुनिया को भी संवारते हैं, अपनी आखिरत को भी संवारते हैं। वो बच्चा तो संवरता ही है। इसीलिए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि औलाद नेक साले हो, वो वालिदैन की औलाद दुआ भी ना करे, बगैर दुआ के उस नेक साले औलाद का सवाब वालिदैन को पहुंचता रहता है। मालूम चला कि हमने औलाद के साथ जुल्म नहीं किया, अपनी जात के साथ भी जुल्म किया है कि कुरान पाक की तालीम से उनको दूर रखा। नेक अमाल अगर औलाद करे तो माँ बाप को मिलते हैं। मुख्तसर सी मेरे पास आधा मिनट। यकीनी तौर पर औलाद अगर नेक हो तो ये सदक़े जारिया है, चूँकि औलाद की बुनियाद उनके वालिदैन है। लिहाजा औलाद अगर नेक काम करे तो उसके अजर में वालिदैन शरीक हैं खुद बखुद, और अगर औलाद बुरा काम करे तो उसमें भी अगर वालिदैन की तरबियत की वजह से ही ये बुरा काम कर रही है औलाद, तो उस सूरत में उसके गुनाहों में भी वालिदैन शरीक हैं। इसलिए ये खेती की तरह से है, वालिदैन को सोचना चाहिए कि वो क्या बीज बो रहे हैं। आया बीज नेकियों का बो रहे हैं या बुराइयों का बो रहे हैं। फसल वालिदैन ने काटनी है हर सूरत में, चाहे वो औलाद के नेक कामों की सूरत में हो, चाहे वो उनके बुरे कामों की सूरत में हो। ठीक है। नाज़रीन,
ہم جس طرح اس موضوع کو لے کر چلے تھے شاید ہم اس کا حق ادا نہیں کر سکے. ڈاکٹر نقشبندی صاحب سے ہم وہ بات جو کرنا چاہتے تھے نہیں کر پائے، لیکن بہرحال ہم اختتامی پروگرام کی طرف جا رہے ہیں. جشن رمضان جو دنیا نیوز پر ہو رہا ہے، آج اس کا 27واں پروگرام تھا. ہم یہ چاہیں گے کہ اس پر آپ کے تبصرہ بھی آئے، آپ کے کمنٹس بھی آئیں. ہم انشاءاللہ تعالیٰ کل 28ویں پروگرام لے کر حاضر ہوں گے جشن رمضان دنیا نیوز پر. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.